لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو اقرب للتقوى صلوات بھیج دیں ایک دفعہ مل جل کر عزیزان محترم سورہ مائدہ کی 8ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم سب عدالت اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب یہی عدالت ہے۔ جسٹس ان اسلام کے موضوع پر مسلسل آپ حضرات بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ انسان کو اگر عدالت اختیار کرنی ہے تو سب سے پہلے خود سے عدالت کو شروع کرنا ہوگا، اپنے نفس سے، اپنی ذات سے۔ اگر انسان عدالت شروع کرے گا تو خود بخود دوسری جگہ تک عدالت پہنچتی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے دوسروں سے یہ توقع رکھی کہ وہ عدالت اختیار کریں اور ہم نے عدالت کے میدان میں خود کو پیچھے کر لیا تو یقین جانیے دوسرے عدالت نہ تو اختیار کریں گے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان عدالت رائج ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول عادلانہ ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دوبارہ عدالت واپس آ جائے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود سے، اپنے نفس سے اس عدالت کا آغاز کریں۔ خود بخود اس کی برکت اتنی بڑھتی جائے گی کہ آج ہم نے خود کو عادل بنایا، کل ہماری اولاد عادل بنے گی، پرسوں ہماری اولاد کے ساتھی اور دوست عادل بنیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے ہماری پوری سوسائٹی عادل بن جائے گی۔ لیکن آپ غور کریں، ہم نے عرض کیا کہ عدالت کے جس کو پروردگار عالم نے ہر انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اس عدالت کا تعلق سب سے پہلے انسان سے شروع ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج کے شاید آگے سمٹ آئیے، شاید اس کی گزارش ہو رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عدالت انسان کو اپنے نفس سے شروع کرنا ہے
اور پروردگار عالم نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک انسان کے پاس موجود اس کی روح اور دوسری چیز انسان کے پاس موجود اس کا جسم۔ ان دونوں کے سلسلے میں عدالت ضروری ہے۔ روح کا تذکرہ گزر چکا، ہم نے عرض کیا کہ روح کے سلسلے میں کس انداز سے عدالت ضروری ہے۔ اب ہماری گفتگو جسم تک پہنچی ہے۔ جسم کی عدالت بے پناہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کل کی ہماری گفتگو آپ کو یاد ہو تو ہم نے عرض کیا کہ جسم کی سب سے بڑی عدالت یہ ہے کہ ہم جسم کا صحیح استعمال کریں اور جو کام اپنے جسم کے حوالے کریں وہ ہمارے جسم سے مناسبت رکھنے والا ہو۔ ماں باپ کی تمنا کی بنا پر، دوستوں اور احباب کی چاہت کی بنا پر، یا سوسائٹی میں زیادہ اس کو پسند کرنے کی بنا پر، ان ساری وجہوں سے ہم کسی کام کو نہیں اختیار کریں گے، بلکہ اس کام کو شروع کریں گے کہ جو کام ہمارے مزاج کے مطابق ہے اور ہمارا جسم جس کو برداشت کر سکتا ہے۔ ہم نے اسی لیے عرض کیا کہ جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس کاؤنسلنگ میں جہاں دوسروں کے پاس ہم جا کے معلوم کرتے ہیں کہ کون کون سے کام اختیار کریں، کس قسم کی تعلیم کو ہم حاصل کریں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم علماء کے پاس بھی جائیں، ہم صاحبان شریعت کے پاس بھی جائیں، ان سے بھی معلوم کریں کہ ہم یہ لائن اختیار کر رہے ہیں، اس اسٹڈی کو شروع کر رہے ہیں، آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج تو 15-20 سال ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ پڑھائی کر لے گا، لیکن جب برسرکار ہوگا اور یہ پتا چلے گا کہ ہم نے جس کام کو شروع کیا ہے وہ حرام ہے، تو پھر بیک میں آنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ اب یہ بعض اوقات آپ جانتے ہیں کسی بمبئی میں یہ مسائل بہت زیادہ ہیں، اس وقت بہت سے لوگ ایسے بہت سے کام کر رہے ہیں کہ جن کاموں پر ان کی روزی روٹی منحصر ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے کہ جس کام کی بنا پر وہ جانتے ہیں کہ نہ ان کے پیسے میں حلال آ سکتا ہے مال، اور نہ ہی ان کے بچوں کی وہاں برکت آ سکتی ہے۔ تو یہ مسائل بعد میں پیدا ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کام شروع کرنے سے پہلے ہی معلوم کر لے تاکہ کسی قسم کی اس کو فیوچر میں پریشانی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا، ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ کیا ہم کام اختیار کریں اور عبادت کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عبادت ہیں، یقیناً یہ سب عبادت ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم نمازیں چھوڑ کر کام کریں، کیا ہم روزہ رکھ کر کام کریں، اس لیے کہ روزہ رکھ کے کام نہیں کر سکتے لہٰذا روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، کام چھوڑ دیتے ہیں۔ حج کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا لہٰذا جب حج کو اختیار کرنا ہے تو کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ عبادت ہیں کہ جن کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ بالکل برعکس ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اہل بیت اطہار کو آپ جانتے ہیں کہ سب نے کام کیا ہے بلا استثناء، ہر معصوم نے کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس نے دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ کی پشت کے اوپر بیلچا ہے، دو غلام ہیں کہ جن دو غلاموں کے کاندھے پر آپ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے کھیت میں کھڑے ہیں، زمین کھودنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھیتی کے لیے جو شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ زمین کو نرم کیا جائے، سخت زمین کے اوپر بیج نہیں ڈالے جاتے، سب سے پہلے زمین کو نرم کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پر جب بیج پڑے گا تو ایک بیج 1000 بیج بن کر سامنے آئے گا۔ تو یہی صورتحال ہماری بھی ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا دل، یہ انسان کا جسم ان گناہوں کی بنا پر سخت ہو جاتا ہے، وہ واقعہ بھی بعد میں پیش کر رہا ہوں۔ گناہوں کی بنا پر جسم سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی بنا پر دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب جب تک اس دل کو نرم نہیں کیا جائے گا تب تک یہ دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ دل کو نرم کرنے کے لیے ہی، نرم کرنے کے بعد ہی ہم خدا تک جا سکتے ہیں، اور دلوں کو اگر نرم کرنا ہے تو پھر ذکر سید الشہداء سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔
یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے سب سے عظیم چیز ہے۔ مولا انتظام یہ کر رہے ہیں کہ زمین کو نرم کیا جائے اور اس کے بعد کھیتی شروع ہو۔ محمد نام کا یہ شخص آگے بڑھا، اس نے کہا مولا آپ کو تو مسجد میں ہونا چاہیے، مولا آپ کو تو عبادت گاہ میں ہونا چاہیے، آپ کو تو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، یہاں آ کر آپ کام کیوں فرما رہے ہیں؟ مولا نے عجیب جواب دیا، اسی جواب کو میں سنانے کے لیے یہاں تک آپ کو لے کر آیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے محمد، کیا صرف نماز روزہ ہی عبادت پروردگار ہے؟ مولا یقیناً نماز روزہ عبادت پروردگار ہے۔ پوچھا کیا صرف یہی چیزیں عبادت پروردگار ہیں؟ کہا نہیں مولا، ان کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ پوچھا وہ کیا چیزیں؟ کہا مولا حج بھی عبادت پروردگار ہے۔ کہا اس کے علاوہ؟ کہا جہاد بھی عبادت پروردگار ہے۔ کیا اس کے علاوہ؟ کہا قرآن پڑھنا عبادت پروردگار۔ کہا اس کے علاوہ؟ کہا مولا اس کے علاوہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کوئی اور چیز عبادت بن پائے۔ مولا نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ نماز روزہ حج قرآن اس کے علاوہ جہاد اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے، جبکہ ہر وہ چیز، توجہ کیجئے گا، ہر وہ چیز اور ہر وہ کام کہ جس کی بنا پر انسان اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے وہ عبادت پروردگار ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی انسان اگر محنت کر رہا ہے، اگر انسان مشقت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، اس لیے تاکہ اس کے بچے آرام سے زندگی گزار سکیں، تو یہ عبادت پروردگار ہے۔ یہ کل کی گفتگو کے سلسلے کی آخری گفتگو تھی، اور اس کے بعد اب سنیے، انسان جب اپنے جسم کے سلسلے میں ذرا سی سخت گفتگو ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ انسان کی دوسری ذمہ داری اپنے جسم کے سلسلے میں اگر عدالت اختیار کرنا ہے تو یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کے ساتھ نظم اختیار کرے۔ آپ سنیے گا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مولا فرماتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ تم سب تقوی پروردگار اختیار کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے کاموں میں منظم ہو جاؤ۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ اس امیر کائنات نے فرمایا ہے کہ جس امیر کائنات کی ولایت کو قبول کرنے ہی کی بنا پر ہم محب اہل بیت قرار پائے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں تقوی بھی اختیار کرو، اور اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ تمہارے کاموں کا نظم ہے۔ آپ سنیے گا، ذرا سا اس کو سلو کر دیئے، ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ مولا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے کاموں میں نظم اختیار کرو۔ علماء نے اس جملے کی جو شرح لکھی ہے، اس شرح میں تقریباً 7 یا 8 صورتیں لکھی ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اپنے کاموں میں منظم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے میں ساری چیزیں تو نہیں عرض کروں گا، اس لیے کہ محدود وقت میں اپنی ساری باتوں کو مکمل کرنا ہے، وقت میرے پاس اب کم بچا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، سب سے پہلی چیز جو انسان کے نظم کے لیے ضروری ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب، غور سے سنیے گا، خاص طور سے میرے بچے اور میرے جوان سنیں، ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنے وجود کو، اپنے جسم کو نظم والا بنانا ہے، منظم بنانا ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو اپنے کام خود کریں۔ یہ بے پناہ اہمیت والی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کو ہمیشہ ہم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب تک ممکن ہو اور جتنے کام ممکن ہو وہ ہم کو خود سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور کے اوپر کپڑے دھونا سب سے زیادہ یہی تو سخت ہوتا ہے، بالخصوص اگر اسٹوڈنٹ لائف ہے تو اس میں ساری چیزوں کا وقت مل سکتا ہے لیکن کپڑا دھونے کا وقت نہیں مل سکتا۔ دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا وقت ہے لیکن گھر میں کپڑا نہیں دھو سکتے، اس لیے ٹائم نہیں ہے، بزی لائف ہے۔ جبکہ روایتوں میں ہے کہ اگر انسان اپنا کپڑا خود دھو رہا ہے تو پھر اس انسان کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ 2 معصوم نے فرمایا ہے، شہزادی کونین نے بھی فرمایا ہے اور ہمارے چھٹے امام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے کپڑے کو خود دھوتا ہے تو اس کا غصہ کم ہو جاتا ہے۔
اس کے معنی یہ ہے کہ غصوں کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو اپنے کپڑے دھونے شروع کر دیجئے. البتہ آج کے زمانے میں تو اور آسان ہے. اس زمانے میں اپنے کپڑے دھونے میں ٹائم جاتا تھا. آج تو آپ کو واشنگ مشین میں کپڑا ڈالنا ہے, شاید 5-10 منٹ کے بعد ڈرائر میں منتقل کرنا ہے, اس کے بعد نکال کے آپ کو ٹانگ دینا ہے. زیادہ محنت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود پروردگار عالم آپ کو دے کیا رہا ہے؟ آپ کو خدا اپنے غصے پر کنٹرول کی طاقت دے رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا, اس جملے کو تو آپ نے بہت سنا ہے کہ کپڑا دھونے سے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ غصے کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ ہے کوئی رشتہ؟ کہاں غصہ اور کہاں کپڑا؟ دو الگ الگ چیزیں ہیں, دونوں میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے. اور ظاہر بظاہر تو کپڑا پہنا اور اتار دیا, اس کے بعد جب کپڑا اترا ہوا رکھا ہے تو آپ لاکھ کہتے رہیے یہ میرا ہے, وہ آپ کا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کپڑا ہے. جب آپ کے بدن پر تھا تو آپ سے نسبت تھی, لیکن جب آپ کے بدن سے اتر گیا تو وہ صرف کپڑا رہ گیا, وہ صرف پینٹ رہ گیا. اب یہ نہیں کہ آپ کا پینٹ ہے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں غور کر رہے؟ تو رشتہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ بات کپڑا دھونے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان جب اپنے کپڑے کو دھونے کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ یہ چلتا ہے. دیکھیے, یہ سائیکولوجی کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, یہ پوری نفسیات ہے. آپ کبھی بھی غور کیجئے, اگر ایک دفعہ بھی آپ نے کپڑا پہن لیا ہے, لاکھ دھلا ہوا, لانڈری سے دھلا کے لائے تھے آپ, اس کو لے کر آئے, آپ نے 1 گھنٹے اس کو پہن لیا, اب وہ کپڑا جیسے ہی آپ کے بدن سے اترا, اب وہ ٹنگا ہوا ہے. جب آپ دھونے چلے تو اب یہ تصور ہے کہ یہ اتنا صاف نہیں رہ گیا جتنا لانڈری سے آیا تھا. ہے کہ نہیں؟ کچھ بھی ہو جائے, کچھ نہ کچھ گندا ضرور ہوا, چاہے آپ نے 10 ہی منٹ کے لیے پہنا ہو, کچھ نہ صحیح تو آپ کا پسینہ لگا کہ نہیں لگا. اب جیسے ہی انسان اپنے کپڑے کی گندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے, نتیجے میں اپنے غصے کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے. اسی بنا پر جب انسان کپڑا دھونے کی طرف مائل ہوگا, جب انسان کپڑا دھونے کی طرف متوجہ ہو جائے گا, غصے کو بھول جائے گا, جسم کے کپڑے کو دھونے میں لگ جائے گا. روایت کہتی ہے اپنے کپڑوں کو دھوتے جاؤ, تمہارے غصے ٹھنڈے ہوتے جائیں گے. تو اپنے کپڑوں کو دھونا ہم کو سب سے زیادہ سخت لگتا ہے. اپنے کام خود کرنا جہاں تک ممکن ہو, جو کام ہم خود سے کر سکتے ہیں ان کاموں کو کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے کام خود کرتے تھے. آج تک آپ نے یہ سنا تھا کہ اہل بیت اطہار کام کرتے تھے. آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت اطہار اپنے کام بھی انجام دیتے تھے. سب سے زیادہ سخت کیا چیز ہوتی ہے صحرا میں؟ اہل بیت اطہار نہ صرف یہ کہ اپنے کام خود کرتے تھے, بلکہ دوسروں کو دے دینا قبول بھی نہیں کرتے تھے. مولا, آپ نے واقعہ سنا ہے, لیکن اس کے ذیل میں جو مولا کا جملہ ہے وہ مجھے عرض کرنا ہے. ایک دن مولا کو دیکھا گیا, ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو یہ دیکھا گیا کہ آپ باغ میں کسی درخت سے پھل توڑ رہے ہیں. مولا, ابھی آپ درس کہہ کر آ رہے ہیں, مسجد میں آپ کے درس میں 3000 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. کسی بھی شاگرد سے کہہ دیا ہوتا وہ پھل توڑ کے لے آتا. کیا ضرورت تھی کہ آپ خود پھل توڑ کر لے کر آئیں؟ مولا ہمیں اجازت دیجئے, ہم پھل توڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں, ہم لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, فرماتے ہیں کہ میں ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگان بھی, توجہ فرمائیے گا, ہمارے بزرگان بھی اپنے کام کو خود کرتے تھے. راوی سمجھا کہ شاید مولا کی مراد خاندان کے بزرگان سے اولڈ ایجڈ جتنے لوگ ہیں وہ مراد ہیں. مولا کون؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا, میرے دادا, میرے پیغمبر, میرے پردادا مولائے کائنات, ان سب نے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھ سے کیا ہے, لہٰذا میں بھی اپنے کام کو خود سے کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں. یعنی اپنے کاموں کو خود کرنا. اور یہ یاد رکھیے گا, دیکھیے توجہ کیجئے گا اس واقعے کی طرف. پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ سے بہتر کوئی اس دنیا میں نہیں ہے, یہ تو مسلم ہے, طے ہے, وجہ خلقت کائنات ہیں. آپ ایک صحرا میں داخل ہوئے, جنگ سے فوج واپس آ رہی تھی, پوری فوج کے ساتھ پیغمبر اسلام اس صحرا میں داخل ہوئے. ظاہر ہے کہ ایک لمبا سفر مکمل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, ابھی مدینہ دور ہے. کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ یہیں کے اوپر کھانا تیار کیا جائے.
کھانا یہاں کے اوپر کہاں یہاں پہ کھانا تیار کیا جائے؟ کیسے؟ کہا ان حیوانات میں سے کسی ایک حیوان کو ذبح کیا جائے اور اس کے بعد یہیں کے اوپر اس کو پکایا جائے، سارے لوگ کھائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی عمدہ بات ہے، آپ نے اچھی رائے دی ہے، آپ تشریف فرما ہو جائیے، ہم سب سارے کام نپٹا دیتے۔ کہا نہیں، کام بھی میں ہی بانٹوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ بانٹ دیے تو اور اچھی بات ہے، اس لیے کہ آپ بانٹیں گے تو ہر ایک بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرے گا۔ یہ وہ والا واقعہ تو نہیں ہے کہ سارے کام تم لوگوں نے کر لیے، کھانے کا کام ہمارا، یہ والا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اب پیغمبر اسلام سب کے کام بانٹ رہے ہیں۔ کسی سے کہا کہ تم برتن کا انتظام کرو، کسی سے یہ فرمایا کہ تم جا کر پانی کا انتظام کرو، کسی سے فرمایا کہ جا کر تم چاقو کا انتظام کرو، کسی سے فرمایا کہ جا کر تم بھیڑ کو ذبح کرو، کسی سے یہ فرمایا کہ تم گوشت کو پاک و صاف کرنا۔ سب کے سارے کام بانٹ دیے۔ اس کے بعد رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور صحرا کی طرف چل پڑے۔ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم لوگ اپنے اپنے کام کرو، میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا کیا کام؟ فرماتے میں جا رہا ہوں صحرا میں لکڑیاں ڈھونڈنے۔ سب سے مشکل کام۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل اور ہوتا ہے، صحرا اور ہوتا ہے۔ جنگل میں لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیں، لیکن صحرا میں لکڑیاں تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ حضور اکرم نے سارے کام سب کو بانٹے، جو سب سے مشکل کام تھا وہ خود لے لیا۔ یا رسول اللہ آپ یہ کام انجام دیں گے؟ اس صحرا میں جا کر لکڑیاں ڈھونڈیں گے جو سب سے مشکل ہے، یہ کام آپ نہیں کر سکتے؟ فرمایا نہیں، اگر مجھ کو تم لوگوں کے کاموں میں شرکت کرنا ہے تو پھر میں اپنے لیے وہ کام پسند کروں گا کہ جو سب کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حب لأخیک ما تحب لنفسک، تم اپنے لیے جو سب سے عمدہ چیز سمجھتے ہو وہ چیز اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے رکھ دو۔ حب لأخیک ما تحب لنفسک، اس اصول کو اسلام کے یاد رکھیے گا۔ تم ان چیزوں کو دوسروں کے لیے پسند کرو کہ جو چیزیں تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر کبھی ہم کو مثال کے طور کے اوپر 5-6 چیزیں دے دی جائیں کہ ان کے درمیان کوئی ایک چیز تم لے لو، بقیہ چیزیں دوسروں میں دے دو، تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے، اس چیز کو خود رکھ لیا جائے اور پھر بقیہ بانٹ دیا جائے۔ جیسے ہوتا بھی ہے، اگر باپ اپنے بچوں سے کہہ دے کہ تم 4 بھائی ہو، یہ 4 موبائلز رکھے ہیں سامنے، ان 4 موبائلز میں سے جو موبائل چاہو لے لو۔ اب آپ کا جب ہاتھ آگے بڑھے گا تو کس موبائل کی طرف؟ وہ 20,000 والے موبائل کی طرف، یا 15,000 والے موبائل کی طرف، یا 5,000 والے موبائل کی طرف؟ کوشش یہ ہوگی کہ سب سے عمدہ ہم اپنے لیے لے لیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جس چیز کو سب سے عمدہ سمجھ رہے ہو وہ اپنے لیے نہیں اس کے لیے منتخب کرو کہ جس کا اختیار تم کو دیا گیا ہے۔ وہ واقعہ آپ سب کی نگاہوں میں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا اسی کوفے میں اپنے غلام کے ساتھ باہر نکلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بازار۔ کس لیے؟ آج لباس خریدنا ہے۔ بازار سے آپ نے کپڑا خریدا، اس کپڑے میں 2 قیمت کے کپڑے چونکہ ملے، ایک مہنگی قیمت کا، ایک کم قیمت والا۔ گھر پہنچتے پہنچتے ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے، مہنگی قیمت والا زیادہ رقم والا لباس اپنے غلام کے حوالے کر دیا، کم قیمت والا خود لے لیا۔ اصحاب نے مشورہ دیا کہ اے وسیع پیغمبر آپ یہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مہنگا والا کپڑا پہننا چاہیے۔ آج کی اسلام پروٹوکول یہ ہے کہ آپ اس مملکت کے رئیس ہیں، آپ کے پاس سب سے عمدہ لباس ہونا چاہیے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ سادے قسم کا لباس پہنے۔ فرماتے نہیں، میں اپنے غلام کے لیے اس لباس کو پسند کرتا ہوں کہ جس لباس کو میں اپنے لیے چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کا ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اگر میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو کون خیال کرے گا؟ اور ایک روایت میں ایک اور جملہ ملتا ہے، یہ غلام اس نے لباس تو لے لیا لیکن اب یہ نادم ہو رہا ہے، آقا لباس سادہ پہنے، میں غلام ہو کر اچھے لباس پہنوں۔ اس موقع کے اوپر اس عام غلام کی ندامت کو دور کرنے کے لیے مولا نے جملہ فرمایا کہ میں سن رسیدہ ہو چکا ہوں، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، اور اے غلام تم ابھی جوان ہو، جوانوں کو اچھے لباس پہننے چاہیے۔
یہ کہہ کر اس کی ندامت کو بھی دور کر دیا. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان اگر جوانی کی اسٹیج پر ہے تو اچھے لباس پہنے، لیکن منظم. ابھی انشاءاللہ آ رہا ہے کہ جسم کا کس طرح سے خیال رکھنا، اس میں یہ گفتگو آئے گی کہ وہ لباس کہ جس لباس کو اسلام نے صحیح کہا ہے اسی لباس کو پہن سکتے ہیں. وہ لباس کہ جس لباس کی بنا پر انسان کے جنس کے اوپر اثر پڑنے لگ جائے، یعنی لیڈیز جینٹس کے لباس پہننے لگ جائیں اور جینٹس لیڈیز کے لباس، اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. یعنی ہر وہ چیز کہ جو لیڈیز سے مخصوص ہے اس کو مردوں کے لیے اختیار کرنا منع ہے. اگر شوز لیڈیز کے ہیں تو جینٹس یوز نہیں کر سکتے، اگر لباس لیڈیز کا ہے تو مرد یوز نہیں کر سکتا، اگر ایک خاص ہیئر اسٹائل لیڈیز کی ہے تو پھر وہ لیڈیز ہی کے لیے ہے، پھر وہ ہیئر اسٹائل مردوں کے لیے نہیں. اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مرد اپنے خاص انداز سے رہیں، لیڈیز اپنے انداز سے رہیں. تو یہ پہلی ذمہ داری کہ انسان اپنے کاموں میں نظم اختیار کرے. اور نظم کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اپنے کام جب تک ممکن ہو خود کرنا چاہیے. جب تک ہمارے پاس طاقت ہے، جب تک ہمارے ہاتھوں میں قوت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کاموں کو خود انجام دینے کی کوشش کریں. یہ پہلی ذمہ داری. اور اس کے بعد دوسری ذمہ داری سنیے گا، جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے. دوسری نظم امر کے لیے ہماری ذمہ داری یہ قرار دی گئی ہے کہ تم اپنے مزاج کی عدالت کو یہاں پر لے کر آؤ، عادل بنو، ہر وقت کے اوپر کام انجام دے لیا کرو. شاید یہ لفظیں اتنی آسان آپ کو لگ رہی ہیں، مشکل بہت ہے. ہر کام کو اس کے وقت پر انجام دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اگر 9 بجے کا اعلان ہے تو 9:30 بجے آنا یہ عدالت نہیں ہے، 9 کے اعلان پر 9 بجے پہنچنا یہ عدالت ہے. البتہ انسان مصروف ہے، کہیں بزی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر بزی نہیں ہے، بغیر سبب کے تاخیر کر رہا ہے اور اس کی بنا پر مجلس رکی ہے، تو نہ تو اس نے اپنے ساتھ انصاف کیا، نہ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جو وقت پر آ کر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ بقیہ کے وقت کا اتلاف کیا، بقیہ کے وقت کو اس نے تلف کیا، ضائع کیا. اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ وقت کی پابندی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو عدالت کے گوشے میں رکھا گیا ہے. یعنی اگر تم عادل بننا چاہتے ہو تو تم کو وقت کے اوپر ہر کام کو انجام دینا ہے. آپ سنیے گا، وقت کے اوپر کام کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے. آپ نے یقیناً ایک عظیم الشان شخصیت ہیں آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بزرگ مرجع تقلید گزرے ہیں کہ جو اپنی اہل بیت اطہار سے محبت کی بنا پر بے پناہ مقبول تھے. آج بھی آپ ایران میں جائیے تو میں عرض کر چکا ہوں کہ دکانوں کے اوپر ان کی تصویر ضرور دکھائی دے گی. بے پناہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. اور آپ کا عالم یہ تھا کہ ایک قول کی بنا پر 3 دفعہ آپ نے اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کی ہے. یعنی اتنی عظیم الشان ہستی. آپ کی زندگی کا نظم سنیے گا. آپ کی زندگی جو لکھی گئی ہے اس قبسات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حرم شہزادی کونین آپ کو معصوم قم سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے کہ آپ کو اہل بیت اطہار نے عزت دی ہے. بے پناہ معصومہ جو ہے اہل بیت کی نگاہ میں مقبول اور محترم شخصیت تھیں. آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی کو بھی بے پناہ ان سے محبت تھی. اس حرم کے خادم کا یہ بیان ہے، یہ ہمیشہ کہ جو صبح میں آ کر دروازہ کھولتا تھا اس کا بیان ہے کہ میری زندگی گزر گئی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، برف باری ہو رہی ہے ہوتی رہے، سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہے پڑتی رہے، بارش شدید ہو رہی ہے ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دروازہ کھولا ہو اور اس کے بعد آیت اللہ مرعشی نجفی اندر آئے ہوں، بلکہ ہمیشہ جب میں دروازہ کھولتا تھا تو وہیں دروازے کے اوپر نماز شب پڑھتے ہوئے آیت اللہ مرعشی نجفی کو دیکھتا تھا. اتنے زیادہ پنکچوئل ٹائم کے. آیت اللہ مرعشی نجفی کی زندگی کی ایک خاصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو وقت کا ایک خاص خیال تھا، اور اسی لیے جیسے ہی اذان شروع ہوتی تھی فوراً حرم میں داخل ہوتے تھے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً چل دیتے تھے. کام زیادہ تھے تو اپنے ٹائم کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اور اسی لیے آپ نے بہت کم ایسی شخصیتیں سنی ہوں گی
آپ نے یقیناً نام سنا ہے لیکن اس قسم کی شخصیتیں کم سنی ہوں گی. آپ نے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی آپ جانتے ہیں اتنے زیادہ ٹائم کے پنکچوئل کہ ان کا دستور تھا کہ صبح میں 9 بجے نجف اشرف کے قیام کے زمانے میں ہر روز مولا کے حرم میں زیارت کرنے آتے تھے. تو آج کے زمانے میں تو آپ 174 یا 174 کیا ہے نمبر, اس کے اوپر فون کر کے اپنی گھڑی کو صحیح کر سکتے ہیں کہ بھئی کیا ٹائم ہوا ہے. اس زمانے میں تو یہ سب دستور نہیں تھا. اس زمانے میں تو گھڑی کا کچھ معین کرنا اور گھڑی کو ملانا بہت مشکل کام تھا. لوگ گھڑی کی سوئی کو ہاتھ میں پکڑ کے کھڑے رہتے تھے, ادھر آیت اللہ خمینی حرم میں داخل ہو وہ اپنی گھڑی کو 9 پہ کر دیں. یعنی امام خمینی وقت دیکھ کر نہیں داخل ہوتے تھے, وقت ان کو دیکھ کر منظم ہو جایا کرتا تھا. یہ ہے انسان کی منظم زندگی. آپ واقعی غور کریں, بات آ گئی تو عرض کر دوں اگرچہ میرے موضوع سے متعلق ہے اور وقت محدود ہے. آپ کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ ہر کام کو اپنے ٹائم پہ کرتے تھے. زیارت عاشورہ پڑھنے کا ایک ٹائم, زیارت کے لیے لان پڑھنے کا اپنا ایک مخصوص ٹائم, نماز کے لیے اٹھنے کا اپنا ایک مخصوص ٹائم, قرآن پڑھنے کا اپنا ایک ٹائم, مطالعے کا اپنا ایک ٹائم, ٹی وی کے اوپر خبریں دیکھنے کا اپنا, ہر چیز کا ایک ٹائم تھا. حتیٰ ریڈیو پہ بھی خبریں سنتے تھے, اس کا بھی ٹائم معین تھا, ہر چیز کا ٹائم معین. حالت یہ تھی کہ بعض اوقات گھر کا خادم وہ چاول چڑھا دیتا تھا اور ٹائم دیکھ لیا کرتا تھا کہ کس وقت اس نے چاول چڑھایا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ دیکھتا تھا کہ کس موقع کے اوپر امام خمینی کون سا کام کر رہے ہیں. اس نے گھڑی دوبارہ دیکھنے کے بجائے امام خمینی کے کاموں کے ذریعے سے اپنے کچن کو منظم کیا تھا. یعنی مثلا اس کو 10 منٹ میں چاول پکا لینا ہے, اس لیے کہ ایران کا چاول مخصوص انداز سے پکتا ہے, اس میں ٹائم زیادہ جاتا ہے. مثلا اس کو آدھے گھنٹے میں چاول پکا لینا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس وقت 11:30 بجے ہیں, جیسے ہی 12 بجیں گے امام خمینی اٹھ کر وضو کریں گے. وہ سمجھ جائے گا جیسے ہی ان کو دیکھے گا کہ اٹھ گئے وضو کر رہے ہیں, جا کے چاول کی سائڈ کا گیس بند کر دے گا, اس لیے کہ آدھے گھنٹے ہو گئے چاول پک گیا. اتنا زیادہ منظم, معمولی بات نہیں ہے. زندگی کو انسان منظم کرے اس انداز میں, یہ بے پناہ اہمیت رکھتا ہے. اور اسی سے یاد رکھیے گا, ہر کام کو اپنے وقت کے اوپر انجام دینا بے پناہ اہمیت رکھتا ہے. کبھی بھی اگر کوئی اہم کام ہو تو اس کو وقت کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے, اسی وقت اس کو انجام دے لے, نتیجے میں بہت سارا وقت اس کا بچ جاتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر چھٹی کا دن آئے گا سارے کام اس دن کریں گے. اب وہ چھٹی کا دن جب آتا ہے تو اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ کام کے جس کے لیے ہفتے بھر سوچا تھا وہ نہیں ہو پاتا. تو اگر کام کو اپنے وقت پر انجام دے لیا جائے, اسلام شدت سے اس کی تاکید کرتا ہے. آپ سنیے گا, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن اس کو مختصر کر کے جلدی سے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. زمانے کے امام کے ساتھ صحابی خانہ خدا میں طواف کر رہا ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کے ساتھ حرم پروردگار میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں, اور زمانے کے امام سے بہتر کوئی حاجی نہیں. ظاہر ہے کہ ان سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے. امام کے ساتھ طواف میں مصروف ہے. اچانک مولا نے یہ دیکھا کہ یہ ساتھ میں موجود صحابی دور بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے کچھ اشاروں میں بات کر رہا ہے. مولا نے محسوس کیا کہ کوئی بات کر رہا ہوگا, آگے بڑھ گئے. جب ٹھیک پھر دوبارہ اسی جگہ پر پہنچے تو پھر یہ اشارے کرنے لگا. تو مولا نے ٹھہر کر اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا ہو گیا. کہا مولا ہم تو ابھی چوتھے پانچویں شوط یعنی اس چکر میں ہیں, ابھی تو ہمارا طواف مکمل نہیں ہوا ہے. وہ دور بیٹھا ہوا میرا ساتھی ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ چل کر میرا فلاں کام انجام دے لو, اور اگر تم چلو گے تو میرا کام ہو جائے گا. میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ ٹھہر جاؤ, میں امام کے ساتھ طواف کر رہا ہوں, طواف پورا ہو جائے تب آؤں گا. مولا آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہوں اور اس طواف سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی. مولا فرماتے ہیں نہیں, جاؤ, چونکہ تم 4 چکر مکمل کر چکے ہو, جاؤ. جانے کے بعد اس اپنے ساتھی کی حاجت کو ابھی فوراً پورا کرو, واپس آ کے طواف کر لینا, اس لیے کہ کسی ایک مرد مومن کی حاجت کو پورا کر دینا 70 طواف سے بہتر ہے. اور فرمایا آپ نے ہر کام کو اسی وقت
لیکن اس محدود وقت کا خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کام متاثر ہو جائیں، اگر انسان اپنے وقت کو منظم کر لے تو بہت ساری چیزوں میں اپنی زندگی میں بے پناہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا وقت تلف ہوتا ہے اس کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ یہ وقت اس طرح سے گزرا جا رہا ہے کہ جیسے تمہارے سر پر موجود بادل، جیسے بادل گزر رہا ہوتا ہے، آپ کبھی دیکھیے آسمان کے اوپر بادل ہے اور وہ گزر رہا ہے، تمر السحاب، جس طرح سے یہ بادل تمہارے سر پر موجود ہے گزر رہا ہے، اسی طرح سے وقت بھی گزر رہا ہے۔ مولا کا جملہ ہے، آپ غور کیجئے، اگر سر کے اوپر بادل ہے، آپ نیچے کھڑے ہوئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ بادل چل رہا ہے، بادل لگے گا ٹھہرا ہوا ہے، لیکن ابھی 10 منٹ بعد آپ دوبارہ سر اٹھا کر دیکھیے تو بادل جا چکا ہے۔ یہ بادل کا گزرنا یہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا وقت مسلسل گزر رہا ہے، سب کچھ واپس آ سکتا ہے لیکن یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ انسان جب 40 سال کا ہو گیا تو کچھ بھی کر جائے 30 سال کا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے 25 سال کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ قیمتی وقت یہی ہمارا جوانی کا وقت ہے، سب سے زیادہ عمدہ وقت، پڑھائی کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی، اپنی زندگی کے لیے بھی، ہر اعتبار سے سب سے عمدہ وقت یہی ہے، اور سب سے زیادہ غفلت اسی وقت ہوتی ہے۔ بچپنے میں تھوڑا بہت ہم کو احساس نہیں تھا، جب جوان ہوئے احساس پیدا ہوا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے وقت کو نامنظم کر لیا، نتیجہ یہ ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آنکھ کب کھلے گی؟ جب 40 سال کا ہو جائے گا انسان۔ آپ جانتے ہیں 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے کہ جس عمر پر پہنچنے کے بعد انسان ایسے ٹھہراؤ پہ آ جاتا ہے کہ دونوں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ماضی کو بھی، اپنے پاسٹ کو بھی، اپنے فیوچر کو بھی۔ یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے 40 سال، اسی لیے اسلام کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جاتا ہے تب احساس شروع ہوتا ہے، اے کاش میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے اپنے وقت کو یوں ہی ضائع نہ کر دیا ہوتا، کچھ حاصل کر لیا ہوتا۔ یاد رکھیے گا، اس وقت صرف ندامت ہے، کام نہیں ہو سکتا، لہٰذا جب کام کرنے کا وقت ہے ضرور کام کرتے جائیے۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں آپ اللہ۔ میرے یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، شاید ممکن ہے کہ وہ ہماری گفتگو سے اتنا تھک گئے ہیں کہ جب صلوات کا موقع آتا ہے تب تو نعرہ لگاتے ہیں، لیکن گفتگو کے درمیان خود بھی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آئیے اب تیسرے مرحلے کی طرف چلیں۔ انسان کی ذمہ داری اپنے جسم کے سلسلے میں اپنے ایک اہم موڑ تک جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہمارے جسم کے سلسلے میں کیا ہے؟ جسم کے پارٹس کے سلسلے میں۔ ظاہر ہے کہ آپ واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے جسم کو مختلف پارٹس دیے ہیں، کان، ناک، منہ، زبان، دانت، ہر چیز کے الگ الگ حقوق ہیں۔ اگر سب کو بیان کیا جائے تو ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ یہ جسم کے مختلف پارٹ جو پروردگار عالم نے ہم کو دیے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک حق ہے، اور اس حق کی اگر رعایت نہ کی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہماری ملکیت بن کے نہیں آئی ہیں۔ ناک ہماری ملکیت نہیں ہے، آنکھ انسانی فکر کیا ہے اور پروردگار عالم کی فکر کیا ہے، آپ اسی کے ٹکراؤ کو دیکھ لیجئے۔ ہم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم مثال کے طور کے اوپر آپ کے جیب کی طرف ہاتھ بڑھا کے 100 روپے آپ کی جیب سے نکال لیں، آپ کیا کہیں گے؟ میری جیب سے رقم نکال لی، میری رقم ہے، یہی تو ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ رقم ہماری ہے، اور صحیح بھی ہے، کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکال لے۔ ہم آپ کے گھر میں، البتہ حرام ہے ہاں، ہم آپ کے گھر میں بالکل بغیر اجازت کے گھس سے چلے جائیں، آپ کیا کہیں گے؟
آپ کہیں گے میرا گھر ہے نہیں. تو ہر جگہ یہ تصور ہے کہ یہ ساری چیز ہماری ہے. ہم اگر آپ کی خدا نخواستہ انگلی کاٹ دیں آپ کیا کہیں گے؟ میری انگلی کاٹ دی. یعنی آپ انگلی کو اپنی سمجھتے ہیں. آپ کے خدا نخواستہ کان کو کاٹ دیا جائے آپ کہیں میرا کان کاٹا. کیوں؟ اس لیے کہ کان کو اپنا سمجھا. ہم ان ساری چیزوں کو جو ہم سے متعلق ہیں اپنی سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چیز تمہاری نہیں ہے. چلیے آج فیصلہ ہو گیا. نہ کان آپ کے، نہ ناک آپ کی، نہ ہاتھ آپ کے، نہ پیر آپ کے. آج جب گھر جائیے گا تو سب یہیں چھوڑ جائیے گا، خود جائیے گا واپس. تو یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے آپ کو دی تو ہیں لیکن آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو اگر ملکیت نہیں ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ آپ کی ناک میں چھو لوں تو آپ کو غصہ آ جائے گا، آپ کے ہاتھ کو میں دبا دوں تو آپ کو غصہ آ جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی نہیں ہیں تو پھر آپ کو غصہ کیوں آیا؟ غصہ اس لیے آیا کہ پروردگار عالم نے ان سب کو آپ کے حوالے کیا ہے. اور فرما رہے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ کے حوالے کیا ہے. تو اگر جب حوالے کر دیا تو پھر ملکیت میں کیوں نہیں دے دیا؟ ملکیت میں اس لیے نہیں دیا کہ جب کسی چیز کو ملکیت میں دے دیا جاتا ہے تو پھر دینے والے کا اختیار نہیں رہ جاتا، جس کو مل جاتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں دینے والے کا اختیار ختم، جس کو مل گئی اس کا اختیار شروع. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. آپ نے کسی کو گھر میں بلایا کام کے لیے، کارپینٹر کو بلایا، کارپینٹر نے شام تک کام کیا. آپ نے پوچھا کتنا ہوا؟ کہا 500 روپے. آپ نے 500 روپے دے دیے. اب آپ ڈھونڈنے نہیں جاتے کہ 500 اس نے کہاں یوز کیے، یہ ڈھونڈنے جاتے ہیں. آپ نے دے دیا، اب یہ اس کی ملکیت ہے، آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اب وہ چاہے جہاں اس کو یوز کرے، آپ کا اختیار اس کے اوپر ختم ہو چکا ہے. تو جب کوئی چیز ملکیت میں دے دی جاتی ہے تو پھر اختیار ختم ہو جاتا ہے. خدا نے یہ ساری چیزیں ملکیت میں نہیں دی ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم میدان محشر میں ان ساری چیزوں سے پوچھے گا. تمہاری آنکھ تھی تو تم نے آنکھ کے ساتھ کیا کیا؟ آنکھ خود بولے گی کہاں کہاں گئی تھی، کان خود بولیں گے کہاں کہاں استعمال ہوئے، زبان خود بولے گی کہ کیا کیا مجھ سے بولا گیا. اس کے معنی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ سب ملکیت ہے، اسلام کہتا ہے یہ سب امانت پروردگار ہیں. یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے ہم کو امانت کے طور پر دی ہیں، اور اسی لیے ہر چیز کا حساب ہوگا. دینے کے بعد حساب نہیں ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. ان سب کا پورا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں کہ امانت داری کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کو امانت جس انداز میں ملے اسی انداز میں امانت واپس کی جائے. امانت داری میں یہ نہیں ہو سکتا کہ امانت لی تھی تو صحیح و سالم تھی، اب جب واپس کر رہے ہیں تو اس موقع پر خراب کر کے نہیں. یہ امانت دار نہیں ہو سکتا انسان. جب خدا نے آنکھ دی ہے یہ امانت ہے، کان دیے ہیں یہ امانت ہے، زبان دی ہے یہ امانت پروردگار ہے، دل دیا ہے یہ امانت پروردگار ہے، ہاتھ دیے ہیں یہ امانت پروردگار ہیں، پیر دیے ہیں، یہ ساری چیزیں امانت پروردگار ہیں. اور جب ملی تھیں تو ان میں کسی میں کوئی خامی نہیں تھی. آنکھ بالکل صاف، زبان بالکل اچھی، دل بالکل سفید، ہر چیز اچھی تھی ایک گلاس کی. تو جب ریٹرن کر رہے ہوں تو اس موقع کے اوپر بھی آنکھ اتنی ہی صاف ہونی چاہیے، زبان اتنی ہی پاک ہونا چاہیے، دل اتنا ہی سفید ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لیا تھا صحیح واپس کیا خراب. اس لیے کہ یہ سب امانت پروردگار ہیں. امانت داری کا پورا ہمیں خیال رکھنا ہے، تبھی انسان کے مزاج میں عدالت آئے گی. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ انسان اپنے جسم کے ان پارٹس کا پورا ایک تو خیال رکھے، دوسرے یہ کہ ان کے جتنے حقوق ہیں کہ جس کو ہمارے چوتھے امام نے بیان کیے ان سارے حقوق کا بھی خیال کرے. تیسری چیز، ان پارٹس آف باڈی کو ہمیشہ پاک و صاف رکھے. آپ کو شاید یہ جملہ سن کر تعجب ہو رہا ہوگا، اسلام شدت سے اس کا قائل ہے. اپنے بدن کو تم پاک و صاف رکھو، پاک بھی رکھو صاف بھی رکھو. یہ ہماری ذمہ داری ہے.
یعنی اگر ہم اپنے جسم کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہم بڑے ہی عادل آدمی ہیں، کیوں؟ ہم چہرہ ایک دن میں 5 بار دھوتے ہیں. یہ تو 5 بار بڑے ہی احتیاط سے کہہ رہا ہوں. ایک جوان تو ایک دن میں کم از کم 10 بار دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا ہے؟ تو چہرہ تو 10 بار دھوئے گا اور بدن ہفتے میں 1 بار دھوئے گا. یہ عدالت ہے. اگر انسان اپنے چہرے پر اتنی توجہ دے رہا ہے تو بدن کے اور بھی تو حصے ہیں. اگر ہاتھ کو ایک دن میں 10 بار دھو رہا ہے تو کم از کم پیر کو بھی تو 1-2 دفعہ دھو لے. اس لیے کہ پیر بھی اسی بدن کا حصہ ہے. انسان کا اپنے بدن کو پاک و صاف رکھنا یہ انسان کا اپنے جسم کے ساتھ عدالت کا اختیار کرنا ہے. آپ سنیے گا، روایتوں میں آیا ہے کہ دیکھو تم اپنے طاہر الاجسام، تم اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھو. اس لیے کہ اگر تم اپنے جسم کو پاک و صاف رکھو گے، توجہ فرمائیں، تو پھر رحمت پروردگار تمہارے قریب آئے گی. آپ کبھی بھی سوچئے، اپنی مینٹلٹی کو بھی آپ غور کیجئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا. 2 طرح کے فقیر ہوتے ہیں. ایک وہ فقیر جو پاک صاف اچھا خاصا بالکل دیکھنے سے شریف لگ رہا ہے، آپ اس کو نکال کے 100 روپے دے دیتے ہیں. لیکن ایک فقیر آئے نہایت گندا، بالکل کپڑے پھٹے ہوئے، بالکل بری طرح سے بو آ رہی ہے، آپ دیں گے اس کو لیکن 2 روپے ہی دے کے رخصت کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قیمتی رقم اس جگہ پر جائے کہ جو قیمتی جگہ ہے. یہی تو کوشش ہوتی ہے. قیمتی انسان ہے تو اس کو اچھی رقم دی جائے، لیکن عام قسم کا بالکل گندے قسم کا ہے. تو جب یہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے تو رحمت پروردگار کے لیے بھی ہے کہ تمہارا جسم جتنا پاک و صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ رحمت پروردگار تمہارے جسم سے قریب ہوتی جائے گی. روایت میں آیا ہے کہ اپنے جسم کو صاف بھی رکھو اور پاک بھی رکھو. یوں ہی نہیں ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ ہر مناسبت میں غسل کرو. اس لیے کہ اپنے بدن کو پاک و صاف رکھنا اسلام کو شدت سے پسند ہے. سنیے گا، بات آ گئی ہے اسی جمعے کے غسل کے لیے کتنی تاکید ہے. روایت میں آیا ہے کہ اگر تم کو پیاسا رہنا پڑ جائے، البتہ ہلاکت والی پیاس نہیں، ایک عام قسم کی، اگر تم کو پیاسا بھی رہنا پڑ جائے پھر بھی تم غسل جمعہ ضرور کرو. اس لیے کہ غسل جمعہ اگر کرو گے تو پھر یہ قبر میں لیٹنے کے بعد یہ مٹی تمہارے بدن کو خراب نہیں کر پائے گی. آپ سنیے گا، جناب شیخ صدوق علی رحمت و رضوان کے جو غیبت صغرا کے زمانے کے فقیہ ہیں، ان کی قبر کو 1000 سال کے بعد کھولا گیا. جگہ تبدیل کرنا تھا. 1000 سال کے بعد بھی قبر کے اندر اسی انداز میں میت رکھی تھی، اس بنا پر کہ وہ ہمیشہ غسل جمعہ کے پابند تھے. روایتوں میں آیا ہے کہ تم خود بھی غسل جمعہ کے پابند بنو اور جیسے جیسے بچے بڑھتے جائیں ان کو بھی غسل جمعہ کی عادت دو. اس لیے کہ اگر وہ عادی ہو جائیں گے تو پھر بڑے ہو کر تم کو نہیں کہنا پڑے گا، وہ خود سے غسل جمعہ کرنے لگ جائیں گے. روایت میں آیا ہے کہ من احدث فلم یتوضأ فقد جفانی، جو ٹوائلٹ گیا لیکن نکل کر اس نے وضو نہیں کیا، فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. خدا کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ جس نے ٹوائلٹ جانے کے بعد وضو نہیں کیا فقد جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اور اس کے بعد جملے سنیے گا، ومن یتوضأ ولم یصلی علی ولم یصلی فقد جفانی، جس نے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اس کے بعد ومن یصلی ولم یدعنی فقد جفانی، جس نے نماز تو پڑھی لیکن مجھ سے دعا نہ کی اس انسان نے مجھ پر ظلم کیا. ومن یدعنی ولم اجبہ فقد جفوتہ، اور اگر اس نے مجھ سے دعا کی اور میں نے اس کی دعا کو قبول نہ کیا تو میں نے اس پر ظلم کیا. یعنی ٹوائلٹ کے بعد وضو، وضو کے بعد نماز، نماز کے بعد دعا، اگر دعا کر لی تو پھر خدا آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ آخری زمانے کے فتنوں سے خود کو اگر بچانا ہے تو پھر ہمیشہ باوضو رہو. حساب ہوتا ہے.
صبح سے لے کر شام تک کا، شام سے لے کر صبح تک۔ یہ انسان باوضو ہے یا نہیں ہے؟ یہ وضو انسان کو بے پناہ مشکلات سے بچاتا ہے۔ اسی لیے وہ جوان کہ جو امتحان دینے جا رہا ہو، اس سے میں سخت تاکید کرتا ہوں کہ اگر ایگزامینیشن ہال کی طرف جا رہے ہو تو وضو کر کے جانا، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ وضو تم کو ظاہری طور کے اوپر طاہر کر دیتا ہے بلکہ ذہن کے دریچوں کو بھی کھولتا ہے۔ روایت کہتی ہے تمہارے ذہن کے دریچے، روایت کہہ رہی ہے کہ وضو کے ذریعے کھلتے ہیں۔ وضو کرو تمہارا ذہن کھلتا جائے گا۔ لہٰذا جس بھی اہم کام پر جا رہے ہوں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے کسی بزنس ڈیل کے لیے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، وضو کر کے جائیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ راستے میں وضو ٹوٹ جائے، لیکن کوشش تو کیجئے۔ انسان جس موقع کے اوپر اپنی طہارت کو باقی رکھنا چاہتا ہے، طہارت اس کی باقی رہتی ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ آپ سنیے گا اہل بیت اطہار کی سیرت کیا، ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات میں۔ سیرت اہل بیت میں یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ آپ کی خدمت میں صرف میں ایک وہ واقعہ پیش کر دوں، پہلے چیز ایک روایت رہ گئی تھی اس کو عرض کر دوں، اس کے بعد پھر سیرت پیش کروں۔ روایت میں ہے کہ جس انسان نے جمعے کے دن غسل کیا، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس انسان نے روز جمعہ غسل کیا تو یہ انسان کا غسل اس کے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث مغفرت بھی ہے۔ اس کو برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اس کو معاف بھی کراتا ہے۔ مولا برکت تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کن چیزوں سے معاف کراتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اس نے جتنے گناہ نا انجانے طور پر کر لیے ہیں، ان سارے گناہوں کو یہ غسل جمعہ معاف کرا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ برکت ہے اس ایک غسل جمعہ کی۔ کتنا آسان ہے۔ مراجع کے وہاں تو اس جمعے کے غسل کے بعد تو اب آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، البتہ اپنے مرجع کے فتوے کو ضرور معلوم کیجئے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ البتہ سارے اہل بیت اطہار کی سیرت میں ملتا ہے، لیکن ساتویں امام کی سیرت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مولا کی مظلومیت بھی سامنے آئے گی۔ مولا کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باوضو نہ رہے ہوں۔ البتہ یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت اطہار ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور اگر کسی جگہ پر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا تھا تو تیمم فرماتے تھے۔ اگر صحرا میں ہیں، یہ آپ واقف ہیں کہ اہل بیت اطہار کو طہارت کا بے پناہ خیال تھا، اور معصومین آپ واقعات کربلا میں بھی دیکھیے، واقعہ کربلا میں تیمم ملتا ہے، اس لیے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کیا گیا۔ ساتویں امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اور اس میں بھی بڑے عجیب فقرے ملتے ہیں۔ مولا کو ایک دن میں ایک بار اتنا پانی ملتا تھا کہ اس سے وضو کر سکیں، لہٰذا اب کیسے طاہر رہیں گے؟ مولا نے اپنی زندگی کو اس انداز میں بانٹ دیا کہ ایک ہی وضو کے ذریعے سے پورا دن گزارتے تھے۔ آپ واقف ہیں کہ ساتویں امام کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا، ڈھونڈا جاتا تھا کہ کون سب سے زیادہ ظالم ہے، اور اس کے زندان میں لے کے مولا کو رکھا جاتا تھا، اور اس میں بھی یہ اہتمام ہوتا تھا کہ اس کو کسی قسم کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے زندان میں شیعوں کے امام ہیں، ان پر جتنا ظلم ڈھاؤ گے کوئی تم کو روکنے والا نہیں ہو، کوئی رعایت بھی نہیں کرنا۔ سندھی کا بیان ہے کہ جس کے زندان میں مولا آخری ایام میں رہے ہیں، سندھی کا یہ بیان ہے کہ میں شیعوں کے امام کو بس اس مقدار میں پانی دیتا تھا کہ بس ایک بار وضو کر سکیں۔ مولا کیا کرتے تھے؟ نماز صبح کے موقع کے اوپر نماز پڑھنے کے بعد طلوع فجر کا انتظار فرماتے تھے، طلوع آفتاب کا انتظار فرماتے تھے۔ جب سورج نمودار ہو جاتا تھا تو اس کے بعد آپ استراحت کے لیے بستر پہ جاتے تھے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا اول وقت جب آتا تھا تو آپ اٹھ کر وضو فرماتے تھے،
اور اسی وضو کے ذریعے سے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اس کے بعد مغرب کی نماز، اس کے بعد عشاء کی نماز، اس کے بعد سر سجدے میں رکھا، آدھی رات تک سجدے میں سر، اس کے بعد بقیہ نماز شب، اس کے بعد نماز صبح، اس ایک وضو کے ذریعے سے۔ تو یہ ہے سیرت اہل بیت۔ اگر انسان کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو اتنی احتیاط کرے کہ اسی وضو سے، اور اگر پانی ہے تو پھر انسان وضو کرے۔ بلکہ روایتوں میں تو آیا ہے کہ اگر وضو کا پانی ہے اور انسان وضو پر دوبارہ وضو کرنا چاہے، ہر جگہ اسراف ہے، آپ جانتے ہیں، پانی پی چکے ہیں، ضرورت نہیں ہے، پھر پانی پی رہے ہیں، اسراف ہے، پانی پھینک رہے ہیں، اسراف ہے، دوبارہ نہا رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ ہر جگہ اسراف ہے، لیکن وضو میں اسراف نہیں ہے۔ اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کر لیا جائے تو روایت کہتی ہے کہ الوضوء علی الوضوء نور علی نور، اگر ایک وضو کے بعد دوبارہ وضو کر لیا جائے تو یہ ایک نور میں دوسرے نور کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں محمد والے۔ ایک دفعہ اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک اعلان کے لیے پرچہ آیا ہے عشرہ مجالس گلستان ہند میں جوہو اسکیم کے اوپر 12 سے 21 محرم تک، یعنی 10 سے 19 جنوری، ٹائم 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک۔ ذاکر مولانا عابد بالگرامی صاحب، ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ بس میں نے آج آپ کی زحمت تمام کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس مہمان حسین کا تذکرہ کروں کہ جس کو ایک شب نے جہنم سے جنت پہنچا دیا۔ آپ جانتے ہیں امام حسین اپنے اس مہمان کا کتنا اہتمام، کتنا انتظار فرما رہے تھے۔ مولا نے جس مقام پر جناب حر سے ملاقات کی ہے، اس مقام کے آنے سے پہلے امام حسین نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا کہ جس کے پاس جتنی مشقیں ہیں، جس کے پاس جتنے وسائل ہیں کہ جن کے اندر پانی بھرا جا سکے، جمع کیا جا سکے، ان سارے ذریعوں میں پانی کو جمع کر لیا جائے، اور اس کے بعد کے جملے، اس لیے کہ ابھی کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان لوگوں کو پانی پلانا ہے۔ امام حسین جس موقع کے اوپر کوفے کی طرف سے اس لشکر نے آنا شروع کیا، حسین ایک پہاڑ کی آغوش میں آ کر ٹھہر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ اب جو مولا نے اس لشکر کو دیکھا کہ اپنی طرف چلا آ رہا ہے، مولا نے محمد و آل محمد صلوات یہ حسین کا کرم تھا کہ اپنے بارگاہ میں آنے والے مہمان کا استقبال کیا ہے پانی کے ذریعے۔ حر لشکر کے ساتھ آیا تھا، اور جس موقع کے اوپر حر نے سرکار سید الشہداء کے ذوالجناح کے اوپر ہاتھ ڈالا، میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ثقلت کا امک، اے حر تمہاری ماں تمہارے لیے فرش عزا بچھائے۔ یہ جملہ سننا تھا کہ حر نے آواز دیا کہ آقا اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں یقیناً یہی جملہ آپ کے لیے کہتا۔ یہ ایک امتحان کا جواب تھا کہ جس میں حر اتنا کامیاب ہوا کہ شہزادی نے بھی اس حر کو عزت دی۔ شہزادی کا بھرے مجمع میں احترام کیا تھا۔ حسین نے سارے لشکر کو پانی پلایا۔ دشمن کا یہ بیان ہے کہ میں اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ میرے ہاتھ سے مشکیزہ کا دہانہ کھل نہیں رہا تھا، لیکن خود میں نے دیکھا کہ سرکار سید الشہداء اپنی جگہ سے اٹھے
آنے کے بعد اپنے دست مبارک سے اس مشکیزہ کے دہانے کو کھولا اور خود اپنی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہو کر مجھے پانی پلانا شروع کیا. میں پانی پیتا جا رہا تھا. حسین مجھے غور سے دیکھتے جا رہے تھے. اس کے بعد حسین کی آواز بلند ہوئی, ارے اس لشکر کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں, ان گھوڑوں کو بھی پانی پلایا جائے. یعنی حسین کا یہ کرم ہے کہ اگر مہمان آ رہا ہے تو اس مہمان کے گھوڑے کو بھی پانی پلایا جائے. ہاں زادانوں, یہ حر کا پہلا امتحان تھا کہ جس امتحان میں حر کامیاب ہوئے. اب اس کے بعد جب شام غریبہ سے پہلے کی شب آئی تو اس موقع کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ یہ حر ہیں کہ جو اس رات کو بے چینی سے گزار رہے ہیں. عزاداروں, عجیب موقع ہے. حر اپنے خیمے کے اندر کبھی دائیں طرف جا رہے ہیں, کبھی بائیں طرف جا رہے ہیں. ساری رات آنکھوں میں گزر گئی. اب جو صبح نمودار ہوئی, حر حسین کے لشکر کی طرف چلے, لیکن عجیب جملے ملتے ہیں. بیٹا ساتھ میں چل رہا ہے. حر کہتے ہیں, ارے میری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دو, اس لیے کہ میں اپنی ان آنکھوں کو حسین سے نہیں ملا سکتا. ہاں زادارو, اب جو حر نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا شروع کیا, یک بارگی بیٹے نے چیخ مار کر کہا, اے بابا, ارے آپ حسین کی طرف جا رہے ہیں, خود حسین آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے یہ سننا تھا. حر نے خود کو گھوڑے سے گرا دیا. ارے آقا, آپ مجھ کو میرے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن ہاں آزاداروں, اب جو حر حسین کی خدمت میں پہنچے, عجیب جملے ملتے ہیں. میرے آقا نے آواز دیا, اے حر, جب کل تم دشمن بن کر آئے تھے حسین نے پانی پیش کیا تھا, ارے آج جب دوست بن کر آئے ہو تو فرزند زہرا کے پاس اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ تم کو پانی پلا سکے. ہاں حر کہتے ہیں, اے آقا, ارے اب میں حوض کوثر سے سیراب ہوں گا. عزاداروں, حر نے کہا, میں میدان کی طرف جا رہا ہوں. ارے بیٹے نے آواز دیا, ارے کیا ممکن ہے کہ جوان بیٹا موجود ہو اور باپ میدان کی طرف جائے؟ میں کہوں گا, اے فرزند حر, ذرا آہستہ بولو, ارے خیمے میں سید سجاد نہ سن لے. ہاں آزاداروں, اب جو فرزند حر میدان کی طرف چلا, میدان میں جنگ شروع ہوئی. جنگ کے موقع کے اوپر ایک آواز بلند ہوئی, اے بابا, ارے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آئیے. ادھر حر حسین کے پہلو میں بیٹھے ہیں. اب جو یہ آواز سنی, اپنی جگہ سے اٹھے. آقا نے آواز دیا, اے حر کہاں جا رہے ہو؟ آقا, ارے میرا بیٹا بلا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ بیٹا آواز دے اور حر مدد کے لیے نہ جائے؟ ہاں زاداروں, بس آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. بیٹے کی میت آ چکی تھی. حر نے بھی دشمنوں پر حملہ کیا. اب جو دشمنوں نے حر کو دیکھا, سب نے مل کر حر کے اوپر جو حملہ کیا, حر میدان میں زمین کربلا پر گرے. عزاداروں, یہ عجیب بہادر ہے کہ جس کی میت کو جب حسین خیمے کی طرف لے کر آ رہے تھے, اپنی جیب مبارک سے ایک رومال کو نکالا تھا, پیشانی پر باندھ دیا تھا. عزاداروں, آپ سمجھ گئے ہوں گے, یہ رومال کسی اور کا نہیں تھا, یہ شہزادی کا رومال تھا. شاید حسین نے آواز دیا ہو, اے حر, ارے دشمنوں کے مجمع میں تم نے میری ماں کی عزت رکھی تھی. حسین نے وہ رومال دے دیا کہ جو حسین کی ماں سے منسوب تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا. خداوندہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. خدارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. خدارہ ان آنسوؤں کو رومال شہزادی دو عالم میں جگہ عنایت فرما. خدارہ ہم سب کو خدمت دین, خدمت اہل بیت, خدمت قرآن کی توفیق عنایت فرما. خدارہ ان تمام عزاداروں کو امام عصر و شہزادی دو عالم کی دعاؤں میں شامل فرما. خدارہ ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین
حسین کی زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ خدارا ہم کو اور ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا قرار دینا۔ خدارا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدارا جو نوجوان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدارا جو نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الأطيبين الأنجمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ صلوات بھی ایک دفعہ مل عزیزان محترم، جسٹس ان اسلام کے موضوع پر مسلسل گفتگو آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی 8ویں آیت شریفہ کا یہ حصہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم سب عدالت اختیار کرو کیونکہ عدالت ہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس آیت شریفہ کے ذریعے مستقل انسانوں کے درمیان عدالت آپ نے آج تک سماعت فرمایا۔ آج میری ان مجلسوں کا دوسرا پڑاؤ ہے، یعنی آج سے میری مجلس دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آج سے ہم کو یہ گفتگو کرنا ہے کہ جب عدالت کو پروردگار عالم نے انسانوں کے لیے اتنا اہم قرار دیا تو کیا خود ذات پروردگار عادل ہے؟ وہ ہستی، وہ ذات کہ جس نے ہم کو زندگی کے ہر شعبے میں عدالت کو اختیار کرنے کا حکم دیا، کیا اس کے وہاں خود عدالت پائی جاتی ہے یا عدالت نہیں پائی جاتی؟ آج سے ہماری گفتگو عدالت پروردگار کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ حضرات سے چاہوں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ وہ تمام گفتگو کہ جو شروع سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو آخر تک توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر بیچ میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال رہ جائے یا کوئی بات نہ سمجھ میں آئے، یا
اگر کسی بھی وجہ سے بیچ میں ہماری گفتگو سن رہا ہو تو وہ آخر میں ہم ہی سے سوال کرے، اور اگر ہم سے اطمینان بخش جواب مل جائے تب اس کے بعد یہاں سے منتقل ہو، یہاں سے جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سنی جانے والی گفتگو اگر نامکمل رہ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن بھی تشویش میں رہتا ہے، اور اگر کسی دوسرے سے آپ جا کر اس کو حل کرنا چاہیں تو شاید جواب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر گفتگو کو مکمل طور کے اوپر سنا جائے، اور اس سے اس مقدار میں کہ جس مقدار میں انسان اس کو سمجھ سکتا ہے اس مقدار میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اگر خدا نخواستہ رہ جائے تو پھر عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ کہنے والے ہی سے پوچھا جائے۔ ایک دفعہ مل جل کے درود بھیج دیں آپ حضرات۔ آج کی ہماری گفتگو عدالت پروردگار کے سلسلے میں شروع ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ذات پروردگار نے ہی انسانوں سے عدالت اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، تو پھر وہی سوال کہ کیا خود خدا عادل ہے یا عادل نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہماری کل کی گفتگو یہ ہوگی کہ پروردگار عالم کے لیے عدالت کیوں ضروری ہے اور پروردگار عالم ظلم کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج ہم کو 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں، اور اگر پروردگار عالم نے عمر دی تو انشاءاللہ ان 3 سوالوں کو آج ہی مکمل کر لوں گا، اور اگر نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہوگا۔ لیکن یہ 3 سوال اتنے اہم ہیں کہ اگر ان کے بارے میں آپ غور کیجئے تو ان کا حل کیا جانا بالخصوص ینگز کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم عدالت اختیار کریں، تو ہر شخص جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ کے پاس مثلاً ایک گھڑی ہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، اس گھڑی کو آپ بڑے ہی احترام اور احتیاط کے ساتھ پہن کے آتے ہیں۔ ایک دن یہ گھڑی بند ہو گئی، اب آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو دوبارہ پہنے؟ اچھا بھلا موبائل کام کر رہا ہے، جب تک یہ موبائل کام کر رہا ہے بڑا اچھا ہے، اور جس دن یہ موبائل رکا، اب لاکھ وہ آپ 24 لاکھ کا بھی تو ایک ہے نا موبائل، آپ 24 لاکھ والا موبائل ہی کیوں نہ لیے ہوں، جس دن رک گیا اب وہ قیمت کی بنا پر نہیں، رک جانے کی بنا پر اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں آئے، اس لیے کہ جو اس کا اصل کام تھا وہ کام دے ہی نہیں رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہر چیز جو چلتی رہتی ہے اس کی وقت ہوتی ہے، اور جہاں وہ رک گئی لاکھ قیمتی صحیح وہ بے وقت ہو گئی۔ تو یہ انسان کہ جس کو پروردگار عالم نے اس محنت سے بنایا، زمین کی ایک ایک چیز کو انسان کے لیے بنایا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انسان کو اتنی محنت سے بنایا کہ ہر وہ چیز کہ جس کو کائنات میں قرار دیا اس کو انسان کے لیے قرار دیا، تو پھر اس انسان کی بھی زندگی اتنی لمبی ہونا چاہیے تھی کہ جب زمین پر پہلا آدمی قدم رکھتا تو وہ تب تک زندہ رہتا جب تک کہ دنیا زندہ رہتی۔ آپ خود بتائیے، آپ کے لیے ہم نے ایک یونیورسٹی بنوائی کہ آپ اس میں تعلیم حاصل کریں، جیسے ہی آپ اس میں داخل ہونے کا نہیں بس آپ کا وقت ختم ہو گیا آپ واپس جائیے، تو بھائی بنائی کس کے لیے تھی؟ یہ دنیا انسان ہی کے لیے بنائی گئی، اور انسان ہی کو 40-50 سال کے بعد رخصت کر دیا کہ جاؤ تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ تو یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ کم از کم 1000-2000 سال کی عمر تو دی ہوتی کہ جس کے بعد ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کو اچھی طرح دیکھتے، اور اس کے بعد کہیں یہ ہوتا کہ ہم کو اس دنیا سے واپس جانا ہے۔ ابھی ہم نے آنکھ کھولی ہی تھی، 40-50 سال تو آنکھ کھولنے میں لگ جاتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ بس بستر باندھو واپس چلو۔ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ زیارتوں کے سفر پہ گئے، معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ٹائم بہت شارٹ ہے، لہٰذا اب نجف اشرف میں بس ایک دن آپ کو رکنا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ نے بس اپنے اٹیچی کو کھول کر ایک جوڑا کپڑا نکالا کہ بس اسی کو نہا کے پہن لیں گے، اب دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں اٹیچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام کو تو دوبارہ چل دینا ہے۔ تو جب ہم کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں ہم کو کم پیریڈ میں رہنا ہے تو فوراً سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا را اتنی محنت سے بنایا ہی کیوں تھا دنیا کو؟
تو یہ انسانوں کی موت، غور کیجئے گا، انسانوں کی موت عدل پروردگار سے ٹکرا رہی ہے، اور فرما رہے ہیں انسانوں کی موت۔ اچھا اور آگے بڑھئے، الحمدللہ میرے سامنے جو مجمع ہے اس میں سب الحمدللہ 20 سے اوپر ہیں، کچھ ہیں دو چار جو 20 سے نیچے ہیں۔ آپ نے کم از کم الحمدللہ 20 سال تو عمر گزاری، آپ نے ماشاءاللہ 40-45 سال عمر گزاری، آپ ہیں جس نے ماشاءاللہ 60 سال عمر گزاری، لیکن کچھ تو ایسے ہیں بیچارے جو 10 سال میں دنیا سے چلے گئے، کچھ ایسے ہیں جو 8 ہی سال میں، کچھ اور کم 5 ہی سال میں، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو 2 ہی سال میں دنیا سے چلے گئے، نہیں 2 سال بھی زیادہ ہے، کچھ تو ایسے ہیں کہ دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا واپس چلے گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ نہیں؟ تو خدا را اتنی محنت، 9 مہینے ایک خاتون کے پیٹ میں ایک بچے کو رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی جب اس کو موت دینا تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ موت تو ہماری عقل کے مطابق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم کو اس کا رزلٹ پتا تھا تو ہم ابھی آپ خود بتائیے، آپ کو یہ پتا چل جائے یہ اچھا سا موبائل جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ موبائل دکان سے آپ گھر تک نہیں پہنچا پائیں گے، خراب ہو جائے گا۔ بعض میڈ ان چائنا کے موبائل ہوتے ہیں نا کہ یہ بس اتنے ہی ہوتے ہیں کہ آپ 2-4 ہفتے ان کو اچھی طرح یوز کر سکیں۔ آپ میں سے کون ہے جو اس کو خریدتا ہے؟ اچھا پتا چل جائے کہ یہ موبائل گھر تک نہیں پہنچ پائے گا تب تو بالکل نہیں خریدیں گے۔ اچھا اگر یہ پتا چل جائے کہ اٹھاتے ہی خراب ہو جائے گا، اٹھائیں گے بھی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو خدا را جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اتنے دن تو رکھتا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے دنیا کے مزے چکھ لیتا، اس کو بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو یہ موت خدا کی عدالت کے خلاف ہے، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، خدا را پتہ ہے ہم سب کو جانا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر کبھی ہم سے کہا جائے کہ تم کو سفر پہ چلنا ہے لیکن یہ نہ بتایا جائے کہ کب سفر پہ جانا ہے، بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم کو یہ پتا ہے کہ ہمارا فلاں ٹیم سے میچ ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ کس دن میچ ہے۔ اب وہ ہر صبح ہی پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے آج ہو جائے، ہو سکتا ہے آج ہو جائے۔ جیسے سرپرائز ٹیسٹ ہوتا ہے کہ نہیں اسکول میں بچوں کا، تو اب یہ بچے سرپرائز ٹیسٹ کے لیے ہر روز تیار ہو کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو ایک دن معین کر دیجیے، ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ وہ بیچارے ہر روز رات میں سیریل نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کل صبح ہمارا ٹیسٹ ہو جائے۔ تو خدا را اگر انسان کو موت دینا ہی تھا تو ایک دن بتا دیا ہوتا، سیٹرڈے تمہاری موت آنے والی ہے، سنڈے تم جانے والے ہو، منڈے تمہارے تاریخ پوری ہو رہی ہے، اگلے سال تمہارا دن پورا ہو جائے گا، 2 سال تک تم اور زندہ، ساری باتیں بتا دی ہوتی تو یہ ہمارا ٹینشن تو دور ہو جاتا۔ یہ دوسرا سوال، یہ انسان کو ہمیشہ ٹینشن میں رکھنا یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال یہ بتائیے کہ اسلام کی نگاہ میں انسان زیادہ محترم ہے یا حیوان زیادہ محترم ہے؟ انسان زیادہ محترم ہے، یہ تو بالکل مسلم سی بات ہے۔ انسان اس دنیا میں اشرف مخلوقات ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو اگر کوئی انسان دوسرا چھو لیتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور سامنے ایک گائے مر گئی، کتا مر گیا، کتا تو نجس ہے وہ مر گیا، آپ کو گھر آ کے کیا کرنا پڑے گا؟ حد اکثر جس ہاتھ سے آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے اس ہاتھ کو دھو لینا ہے۔ تو اب بتائیے انسان زیادہ محترم ہے یا وہ گائے اور کتا زیادہ محترم ہے؟ انسان کے جس نے ہمارے درمیان اتنے سال تک زندگی گزاری، 40-50 سال تک، وہ بھی ہر انسان کے لیے ہے، وہ لاکھ پڑھا لکھا ہو لاکھ جاہل ہو، فرق نہیں ہے، کوئی بھی انسان جیسے ہی اس کی باڈی ٹھنڈی ہو گئی، اب آپ نے اگر ٹچ کر لیا تو کچھ بھی ہو جائے آپ کو غسل کرنا پڑے گا، غسل سے پہلے اگر ٹچ کیا ہے تو۔ جبکہ حیوان کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے۔ تو اسلام انسانوں کو عزت دے رہا ہے یا الیاذ باللہ ذلیل کر رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ 3 سوال ہیں کہ جن 3 سوالوں کے جواب ہم کو آج تلاش کرنے ہیں۔ اگر عمر رہی تو آج مکمل، اور اگر آج وقت نہیں بچا، عمر نہیں رہی تو انشاءاللہ کسی اور موقع پر کوئی اور واضح کر دے گا، اگر خود زندہ رہا تو کل واضح کر دوں گا آپ کے لیے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آئیے پہلے سوال کی طرف چلیں۔ 3 سوال ہیں اور بہت اہم ہیں۔ ان 3 سوالوں میں پہلا سوال، خدا را جب تو زندگی دینے ہی کے لیے دنیا میں بھیج رہا تھا تو اس موت کا کیا فلسفہ، یہ فلسفی کیا ہے؟ موت ہمیشہ انسان کو تاریکی کی طرف لے کر جا رہی ہے،
جبکہ عدالت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے تاکہ دنیا میں رہے۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہے۔ کون باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے 2 سال بعد واپس لے لو؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر بھی اس کو لگ جائے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم کو ہماری عمر بھی لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اس کی زندگی پیاری ہے۔ تو کیا خدا کو اپنے بندوں کی زندگی پیاری نہیں ہے؟ ہم کو 60 سال میں کیوں واپس بلا رہا ہے؟ 40 سال میں کیوں واپس بلا رہا ہے؟ 30 سال میں کیوں واپس بلا لیا؟ 25 سال، 20 سال، 15 سال کیوں اتنی جلدی انسان کو واپس بلا رہا ہے؟ سنیے، یہ موت پروردگار عالم کی طرف سے جس طرح سے زندگی نعمت ہے اسی طرح سے موت بھی نعمت ہے۔ خدا نے جس طرح سے یہ زندگی دے کر ہم پر احسان کیا ہے اسی طرح سے یہ موت دے کر بھی ہم پر احسان کیا۔ یہ خدا کی نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہو کہ کیا موت بھی نعمت بن سکتی ہے؟ یہ موت کہ جس موت کے اوپر ہم سب بیٹھ کر گریہ کرتے ہیں، کیا یہ نعمت بن سکتی ہے؟ سنیے، نعمت ہے یہ۔ نعمت کس طرح سے ہے؟ روایتوں میں ہے کہ ایک نبی کے پاس ان کی امت آئی ہے۔ آنے کے بعد 3 ریزن بیان کیے گئے، تینوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا ریزن، امت آئی، آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، خدا نے تو آپ کو بڑے اختیارات دیے ہیں۔ کہا ہاں بھائی خدا نے اختیارات تو دیے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہا آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ کہا دعائیں تو قبول ہوتی ہیں۔ کہا اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بس ہم کو اتنی دعا دے دیجئے کہ ہمارے درمیان کوئی ایک بھی انسان نہ مرے۔ کہا ٹھیک ہے، دعا چاہتے ہو میں دعا کیے دیتا ہوں۔ اس نبی کی دعا کو خدا نے قبول کیا، ساری امت زندہ رہی، نبی کو بھی زندگی ملی، اتنی لمبی زندگی کہ ایک دن وہی امت دوبارہ آئی، یا نبی اللہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا فرما دے کہ خدا ہم کو موت دینے لگ جائے۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تم تقریباً 50، 100، 150 سال پہلے تو آئے تھے دعا کرانے کے لیے کہ ہماری موت ہم سے ٹل جائے، آج یہ دعا کیوں ہو رہی ہے کہ ہم کو دوبارہ موت مل جائے؟ کہا یا نبی اللہ اب تو نوبت یہ ہے کہ ہمارے پرپوتے بھی ہم سے بات تک کرنے کا وقت ان کے پاس نہیں رہ جاتا۔ کل تک تو بڑا احترام تھا، اب جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، کل جب تک ہمارا بیٹا تھا اس کو ہم سے بات کرنے کا وقت مل جاتا تھا، اس کے بعد بیٹے کا بیٹا ہوا اب اس کو تو اور کم وقت ملا، جب پوتے کے وہاں بھی اولاد ہوئی تو اب اس کی اولاد تو ہم کو لفٹ ہی نہیں دیتی۔ کیا ہوا؟ کہا جو ہمارا گھر تھا وہ چھوٹا ہو گیا، جو ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ کم پڑنے لگ گئیں، وہ سارے وسائل زندگی جو ہمارے پاس تھے وہ دھیرے دھیرے گھٹنے لگے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جگہ کہ جس جگہ کو 5 لوگ رہ کر گزار سکتے تھے اس جگہ پر 50 لوگ رہ رہے ہیں۔ یا نبی اللہ اب نہ ہمارے گھروں میں جگہ باقی بچی، نہ ہمارے کھیتوں کے اناج اجازت دیتے ہیں کہ اب مزید کوئی دنیا میں آئے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، اگر ایک انسان دنیا سے نہیں جائے گا تو دوسرا اس کی جگہ کیسے رہ پائے گا؟ یعنی یہ ایک پورا سرکل ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ یہ انسانوں کا مسلسل دنیا، آپ خود غور کیجئے آج کا زمانہ کیا ہے، کتنی فیملی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے اقتصادی طور کے اوپر۔ پوری دنیا پریشان آج ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس بنا پر کہ پاپولیشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ان کو کنٹرول نہیں کیا جا پا رہا ہے۔ بھائی دیکھیے، آپ گھر میں تو یہ انتظام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مثلا 400 اسکوائر فٹ زمین ہے، آپ نے اس زمین کے اوپر ایک اور فلور ڈال دیا، اس کے اوپر ایک اور فلور آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اناج کے لیے کیا کریں گے؟ وہ تو ایک محدود مقدار میں ہے۔ پروردگار، روایتوں میں پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے۔ روایت بعد میں سنیے گا، سنیے آپ جو افراد یہاں بمبئی کے رہنے والے جانتے ہیں، پہلے یہ پونا سے بامبے کی ٹرین جو ہے وہ سنگل تھی، لیکن اب ڈبل ڈیکر ہو گئی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں؟ بامبے سے پونا کی جو ٹرین ہے وہ اب ڈبل ڈیکر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اب پیسنجر اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگر صرف سنگل ٹرین چلے گی تو سارے مسافر بمبئی نہیں پہنچ پائیں گے، لہٰذا اب نیچے بھی مسافر بیٹھے ہوں گے، اوپر بھی مسافر بیٹھے ہوں گے، یعنی انسان اتنے دنوں کے بعد ڈبل ڈیکر تک پہنچا۔
جبکہ خدا پہلے ہی سے ڈبل ڈیکر کا انتظام کیے ہوئے ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں ڈبل ڈیکر کا انتظام کیسے ہوا؟ خدا نے کہا اس دنیا کا سسٹم ہم اس طرح سے رکھیں گے، کچھ انسان زمین کے اوپر رہیں گے، کچھ انسان زمین کے نیچے رہیں گے۔ تو یہ پروردگار عالم کا انتظام ہے۔ اس زمین کے اوپر رہنے والے افراد بھی اتنے ہی ہیں جتنے زمین کے اندر رہنے والے ہیں۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے۔ اسی بنا پر یہ موت پروردگار عالم کی ایک نعمت ہے۔ البتہ یہ بیچ میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اگر نعمت ہے تو نعمت پر سجدہ شکر ہوتا ہے، گریہ نہیں ہوتا۔ موت آنے کے اوپر، موت آنے کے بعد رہ جانے والوں کو تو شکر کرنا چاہیے، چلو ایک کم ہوا، لیکن بقیہ تو روتے ہیں۔ ایک بیٹا اگر کم ہو جائے تو ماں رو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے، خاندان والے کیوں رو رہے ہیں؟ رو موت پر نہیں رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ موت پر گریہ نہیں ہو رہا، یہ بچھڑنے پر گریہ ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے جدا ہو جانے کی بنا پر گریہ ہو رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم کی نعمت کی بنا پر نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ اتنے سال ہمارے ساتھ تھا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کو اگر آپ کو آزمانا ہے، آپ اس خاتون کو دیکھیے کہ جس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا، یہ دنیا میں آنے کے بعد اگر 2 سال 4 سال بعد مر گیا، ماں روتی ہے کہ نہیں روتی ہے؟ لیکن اگر اسی خاتون نے ایبورشن کروا دیا، اب نہیں رو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2-4 مہینے کا ہی بچہ اس کے پاس تھا۔ تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ یہ جدائی پر روتی ہے، موت پر نہیں روتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ماں جدائی پر روتی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ یعنی زمین کے اوپر اگر پروردگار عالم موت کو نہ قرار دیتا تو نہ تو رہنے کی جگہ رہ جاتی اور نہ ہی انسان کے لیے استعمال کرنے والی چیزوں کی مقدار اتنی رہتی کہ ہر ایک زندہ رہ سکے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئی ہیں ان میں سے ہر چیز ایک خود اپنا پیریڈ لے کر آئی ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک پیریڈ ہے، اور جہاں اس کا پیریڈ بڑھا، مثلا یہ قالین جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ایک پیریڈ ہے۔ یہ 15 سال 18 سال ایٹ لیسٹ 20 سال کے بعد اس قالین پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ اس کی کنڈیشن چینج ہو جائے گی، اس کی کوالٹی خراب ہو چکی ہوگی۔ یہ انسان نے جس چیز کو بنایا اس کی خاصیت ہے کہ اس کا ایک اپنا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے بعد وہ چیز لائق استعمال نہیں رہ جاتی۔ ہر چیز کے ساتھ یہی ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کو بھی اسی کنڈیشن کے ساتھ بنایا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ جہاں 60 سال کے ہوئے، اب وہی آنکھ جو دور تک دیکھتی تھی اب وہ 10 قدم نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ وہی دانت کہ جو سخت سے سخت ہڈی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، بادام کو بھی اپنے دانت سے توڑ لے، وہی دانت اب رہ ہی نہیں گئے، کھائے ہی نہیں جا رہا ہے۔ یہی ہاتھ کہ جن ہاتھوں سے نہ جانے کتنا وزن اٹھایا، آج ان ہاتھوں سے چائے کا گلاس نہیں، چائے کا کپ نہیں اٹھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ہر چیز کا اپنا ایک پیریڈ ہے۔ پروردگار عالم جیسے جیسے انسان ضعیف ہوتا جاتا ہے، بدن کو کمزور کرتا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے، جوانی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا تھا، ضعیفی میں سہارے کی ضرورت ہے۔ جوانی میں خود سے اٹھا کر نوالا کھا لیتا تھا، اب ضعیفی میں مددگار چاہیے۔ جوانی میں خود سے راستوں پہ نکل پڑتا تھا، اب کوئی سہارا چاہیے کہ راستہ بتائے، اس لیے کہ میموری بھی کم ہو چکی ہے، آنکھیں بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں، اگر ایسا انسان اس روئے زمین کے اوپر رہے تو چونکہ ساری چیزوں کا پیریڈ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ اس کا یوز نہیں رہ گیا۔ البتہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم چاہے تو ہر چیز کو اپنی اصل کیفیت پر باقی رکھے۔ آنکھیں اپنی اصل کنڈیشن پر رہ سکتی ہیں، دانت اپنی، لیکن یہ انسان اپنی غذا کی بنا پر، اپنے ان چیزوں کے غلط استعمال کی بنا پر ان ساری چیزوں کو دھیرے دھیرے خراب کر رہا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، آپ کے جو پرانے فور فادرز تھے وہ 60 سال کے بعد بھی بڑے آرام سے اپنے دانت کے ذریعے سے کھانا کھا لیتے تھے، لیکن آج 60 سال نہیں 50 سال کے بعد انسان نہیں کھا پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اصلی گھی کھایا تھا، اور ہم جو کھا رہے ہیں وہ تو جیسا ہے آپ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں انسان کے جسم پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ یہ دوسری چیز اور آخری اور سب سے اہم جواب سنیے،
پروردگار عالم نے انسان کو موت دی ہے، اور اسی بنا پر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انسان کہ جس کو خدا نے موت دے دی یہ خدا کی عدالت کے خلاف ہے، جبکہ اصل پروردگار عالم کی عدالت اسی موت سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیسے؟ سنیے، آپ ذرا انصاف سے بتائیے، آپ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن کے اصل وطن جو ہے گجرات میں ہیں، کوئی ہے جو بھاؤ نگر کا رہنے والا ہے، بمبئی میں ایک انسان ہے کہ جو چھوٹے سے تنگ گھر میں کہ جو 200 اسکوائر فٹ کا گھر ہے اس میں رہتا ہے، خود وائف اس کے 4 بچے، لیکن اس انسان نے اپنی کمائی کے ذریعے سے بھاؤ نگر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھا گھر بنوا لیا کہ جو 2000 اسکوائر فٹ کا ہے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ اگر باپ اولاد کو روکے کہ دیکھو ہرگز بھاؤ نگر نہ جانا ورنہ تم وہاں آرام سے رہو گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیسا باپ ہے، ظلم کر رہا ہے، 200 اسکوائر فٹ میں ہم سب کو باندھ کے رکھا ہے، نہیں چاہتا کہ 2000 اسکوائر فٹ میں جا کر رہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر روکا جائے تو ظلم، نہ روکا جائے تو عدالت ہے کہ نہیں؟ ایک انسان ہے جو دبئی یا کویت میں رہ رہا ہے، اس انسان کا دل چاہتا ہے وطن جائے، اس لیے کہ وطن کا آرام ہر شخص جانتا ہے، پردیس جیسا بھی ہو پردیس ہے، کچھ بھی ہو جائے جو وطن کا آرام ہے وطن میں ملے گا۔ وہاں صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، وطن میں جا کے ٹھاٹ سے لیٹے گا، سوئے گا، ماں باپ ہیں وہاں پہ، پیرنٹس ہیں، خادم ہیں، وہ کھانا بنا کے دیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو ہر انسان وطن کو پسند کرتا ہے نہیں، لیکن یہ اعلان ہو جائے کہ جو ہندوستان سے گیا وہ گیا، اب واپس نہیں آ سکتا، نہ کویت سے نہ دبئی سے کہیں سے واپس نہیں آ سکتا۔ اب ذرا بتائیے کہ دبئی اور کویت کی ساری فیسلٹیز اس کے لیے زندان بن جائیں گی یا نہیں؟ اس موقع پر بیٹھ کر دعائیں کرے گا، التماس کرے گا، ہندوستان سے کہے گا کہ ہم کو واپس بلا لو، چاہے 1 ہفتے ہی کے لیے، 2 ہفتے ہی کے لیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ روکنا ظلم ہو جائے گا اور راستوں کو کھول دینا عدالت ہو جائے گی۔ یہی تو ہوا نا۔ اب ذرا بتائیے کہ ہم لوگ پیدا کہاں کے لیے کیے گئے؟ یہاں اس زمین پر 200 اسکوائر فٹ میں رہنے والے گھر کے لیے پیدا کیے گئے یا 2000 اسکوائر فٹ والے جنت کے لیے پیدا کیے گئے؟ یہ انسان اس زمین کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ خلقتم للبقاء لا للفنا، مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں اس آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب اگر موت کا سہارا نہ ہو اس دنیا تک جانے کے لیے تو موت کا نہ ہونا ظلم ہے، اور اگر موت کے ذریعے جنت میں جانے کا موقع مل جائے تو موت عدالت ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، یہ انسان جس جگہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے بہترین ذریعہ یہی موت ہے۔ یہ موت وہ ٹرین ہے کہ جو ہم کو لے کر اس جنت تک جا رہی ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں ٹیمپریرلی رکھا ہے، مسافر بنا کے رکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہم کو اس دنیا میں اس انداز میں رکھا ہے کہ دیکھو تم بس تیار رہو، کبھی بھی موت آ رہی ہے، اس لیے کہ تم کو وہاں کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہاں تو تم ٹیمپریرلی رکھے گئے ہو، اس لیے آپ غور فرمائیں، واقعاً یہ موت نعمت پروردگار ہے۔ اگر ہم کو یہ پتا چل جائے کہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور وہ جو جنت ہم نے بسائی تھی وہ کچھ بھی ہو جائے نہیں ملنے والی، اب بتائیے یہ موت نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسی لیے میں پہلے دن بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے وہاں موت کا تصور مرنا نہیں ہے، موت کا تصور انتقال ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں انتقال کر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف ٹرانسفر ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ غور فرما رہے ہیں، ہمارے وہاں موت کا یہ تصور ہے۔ اور آپ واقعی محسوس کیجئے موت کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ سنیے گا، سب کچھ زندگی کی بنا پر ہے۔ جہاں موت کا تصور پیدا ہو جائے ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہے کہ جو الیگزینڈر انگلش میں ہے، سکندر اردو میں ہے، اور ہمارے روایات کی دنیا میں ذوالقرنین ہیں کہ جو قول کی بنا پر نبی ہیں یا یہ قول کی بنا پر ایک بہت ہی خدا رسیدہ شخصیت ہیں۔ سنیے آپ، یہ موت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آپ پوری دنیا، الیگزینڈر پوری دنیا کو فتح کرنا چاہا تھا، ایک علاقے میں داخل ہوئے، یہ وہی علاقہ ہے جس میں الیگزینڈر کو موت آئی اور وہیں پر دفن بھی ہوئے، آج بھی قبر وہیں ہے۔ اس علاقے میں جب داخل ہوئے تو آپ نے عجیب منظر دیکھا۔ اس
پورے علاقے میں ظاہر ہے کہ ایک بادشاہ کو، ایک کنگ کو کسی اسٹیٹ کو فتح کرنے میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس مملکت میں، اس شہر میں جب داخل ہوا تو کوئی آیا ہی نہیں سامنے روکنے والا، چلتے چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں. پوچھا بھئی حاکم کون ہے؟ کہا یہ وہ منفرد شہر ہے، کہ یہ وہ اکیلا شہر ہے کہ جس کا کوئی حاکم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا امپائر ہے ہی نہیں. کیوں بھئی؟ کہا اس شہر میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں کہ جس کو سردار کہا جائے، حاکم کہا جائے، حکومت کرنے والا. کہا اچھا حکومت نہیں ہے؟ کہا ہاں حکومت تو نہیں ہے. کہا اچھا حکومت نہیں ہے تو جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ کہا جھگڑے ہوتے ہی نہیں. کہا اچھا چوری ووری ہوتی ہوگی تو چور کو سزا کون دیتا؟ کہا چوری ہوتی ہی نہیں. کہا اچھا تم لوگ کے درمیان کبھی زمین کے لیے تو آپس میں زبانی طور پہ جھگڑا، کا وہ بھی نہیں ہوتا. کبھی یہ کون سا شہر ہے؟ نہ حاکم ہے، نہ حکومت ہے، نہ چوریاں ہو رہی ہیں، نہ ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ اختلافاتی. کون سا شہر ہے؟ اور آگے بڑھا. اب عجیب منظر دیکھا، کسی ایک بھی گھر میں دروازہ نہیں ہے، کسی ایک بھی گھر میں دروازہ ہے ہی نہیں. ہر ایک کے دروازے پر پردہ پڑا ہے، کسی نے بھی دروازہ نہیں بنایا. کبھی کیسا شہر ہے؟ حکومت بھی نہیں، پولیس بھی نہیں، حاکم بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود چوریاں بھی نہیں ہو رہی، اس لیے دروازے ہیں. اور دروازہ نہیں ہے اس کے معنی ہے کہ چور بھی نہیں ہے، آگے اوپر چوریاں بھی نہیں ہو رہی ہیں. کہا تمہارے وہاں چوریاں نہیں ہوتی؟ کہا ہرگز نہیں ہوتی، آج تک ایک دفعہ بھی چوری نہیں ہوئی. کبھی یہ راز کیا ہے؟ کوئی بات ضرور ہے کہ تمہارے علاقے کو ہم نے پوری دنیا سے بالکل الگ دیکھا. ہر جگہ دروازے دیکھے، تمہارے وہاں دروازہ نہیں ہے. ہر جگہ حکومت دیکھی، تمہارے وہاں حکومت نہیں ہے. ہر جگہ حاکم دیکھا، تمہارے وہاں حاکم نہیں ہے. یہ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہا اس کا سبب دیکھنا ہے. کہاں؟ کہا آؤ گھر کے اندر آؤ. گھر کے اندر الیگزینڈر داخل ہوا. اس نے عجیب منظر دیکھا. ہر ایک نے اپنے گھر کے باہر ایک لان بنا رکھا ہے. اس لان کے بیچ میں بالکل سینٹر میں 2-4 قبریں ہیں. کسی کے گھر میں 4 قبر، کسی کے گھر میں 5 قبر، کسی کے گھر میں 2 ہی قبر، کسی کے گھر میں 10 قبر. مختلف گھروں میں مختلف انداز کی قبریں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دیکھ رہے ہو، یہ قبر یہ میرے باپ کی ہے، وہ میری ماں کی، وہ میرے دادا کی، وہ میرے نانا کی، وہ میری نانی کی. سب کی قبریں گنانا شروع. کبھی یہ ہو کیا رہا ہے؟ دنیا میں ہر جگہ پر قبرستان الگ ہوتا ہے. اس ملک کے اندر حکومت بھی نہیں ہے، اس ملک کے ہر شہری کے گھر میں دروازہ بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کے گھر کے اندر قبر بھی ہے اور اس کے گھر والوں کی قبر ہے. کہا یہی قبر ہے، توجہ فرمائے، یہی قبر ہے کہ جس نے ہم کو حکومت سے بے نیاز کر دیا. یہی قبر ہے جس نے ہم کو حاکم سے بے نیاز کر دیا. اور یہی قبریں ہیں کہ جس نے ہم کو جھگڑوں اور چوری سے بچا لیا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب صبح اٹھتے ہیں، ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں، تو جہاں ساری فکریں ہوتی ہیں وہ ساری فکریں ٹھہر جاتی ہیں. جیسے ہی نگاہ قبر پہ پڑتی ہے، یاد آ جاتا ہے جو کچھ کرنا ہو کر لو، واپس آؤ گے تو اسی قبر کے پاس تم کو رہنا ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جب موت کا تصور پیدا ہو جائے تو انسان ساری دنیاوی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. کہا ہمارے وہاں کبھی چوری نہیں ہوتی، ہمارے وہاں کبھی جھگڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر ہمارے پاس موجود ہے جس کے گھر. اسی لیے آپ سنیے گا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے فرمایا ہے کہ جاور القبور، تم قبروں کے پاس رہا کرو. مولا کا جملہ ہے، مولا قبروں کے پاس. ہم تو اتنا ڈرتے ہیں کہ رات میں ادھر سے اگر گاڑی بھی گزرنے والی ہو تو ڈرائیور سے کہتے ہیں بھئی کہیں اور سے چلو، ہم کو ڈر لگتا ہے. مولا فرمایا نہیں، قبرستان میں قبر کے پاس رہا کرو. اس لیے کہ سب سے عمدہ چیز جو تمہارے لیے درس دینے والی ہے وہ یہی قبرستان کی قبریں ہیں. اسی لیے مستحب ہے. آپ سنیے گا، روایت میں آیا ہے کہ من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعہ او لیلتہا او احدہما. اس کے بعد کے جملے عجیب ہیں. کتب اللہ لہ حجا مبرورا، جس نے شب جمعہ یا روز جمعہ اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، خدا اس کے لیے اس حج کا ثواب لکھتا ہے کہ جس کو اس نے خود قبول کر لیا ہو. سنا آپ نے؟ کیوں؟ آپ حج کی مشکلات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سبھی ماشاءاللہ تقریباً 60-70% لوگ حج کر چکے ہیں. حج مشکل ہے یا قبروں پر جانا مشکل ہے؟
یقیناً حج بہت مشکل کام ہے. آپ ان افراد سے پوچھئے جو حج سے واپس آئے ہیں, واقعاً حج کرنا سخت ہے, کتنی سختیاں, اور اس کے مقابل بھائی دیکھیے جب انسان کسی چیز کو کسی کا بدیل بناتا ہے, کسی کے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو کم از کم کچھ مناسبت تو ہونی چاہیے. کہاں حج کی مشکلیں اور کہاں قبرستان میں ماں باپ کی زیارت. لیکن شاید خدا جواب دے کہ میں تو تمہاری مینٹلٹی کو سمجھتا ہوں. پہلی جب انتقال ہو گیا تو 40 دن تک ہر روز آتے ہیں. 40 دن گزر گئے, پھر اب کوشش یہ ہے کہ ہر شب جمعہ آئیں. اس کے بعد جب اور دن گزر گئے تو اب کوشش یہ ہے کہ ماں باپ کی قبر میں مہینے کی نوچندی کو جایا کریں. اور کچھ 10-20 سال گزر گئے, اب تو صرف شب برات آتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ؟ اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنے جاؤ تاکہ حج کا ثواب مل سکے. اس لیے کہ خدا جانتا تھا شروع میں جوش زیادہ ہوتا ہے, دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے. لہٰذا ماں باپ کی قبر پر جانا چاہیے. البتہ یہ عرض کر دوں کہ 3 ذمہ داریاں ہیں ہماری. اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹ کے 3 جملے عرض کر دوں. 3 ذمہ داریاں ہیں کہ جب ماں باپ کی قبر پر جائیں تو یہ 3 کام ضرور کریں. پہلا کام, جب ماں باپ کی قبر پر جا کر بیٹھیں تو الحمدللہ سبھی قرآن پڑھتے ہیں. کون ہم میں سے ہے جو سورہ الحمد نہیں پڑھتا؟ کون ہم میں سے ہے جو سورہ انا انزلنا نہیں پڑھتا؟ کون ہم میں سے ہے جو آیت الکرسی نہیں پڑھتا؟ لیکن قرآن مجید پڑھنا اور ہے اور قرآن مجید میں سے پڑھنا اور ہے. جس موقع کے اوپر والدین کی قبر پر جائیے تو قرآن مجید ساتھ میں لے کر چاہیے ایک ہی آیت پڑھیے, لیکن ماں باپ کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کھول کر ضرور پڑھیے. اس لیے کہ اس کی تاکید کی گئی ہے روایتوں میں, جو اکثر ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں. آپ سنیے گا, شہزادی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, شہزادی نے مولائے کائنات سے وصیت فرمائی تھی کہ اے علی, جب مجھ کو دفن کر دینا تو میری قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید میں سے تلاوت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت خود ایک اہمیت رکھتی ہے. بات آ گئی تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب مجلس چہلم کے لیے ہم کو بلایا جائے تو اس میں یہ پرچہ دیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ دستور ہے کہ مولانا اعلان کر دیے گا کہ 5 قرآن ختم کیے فلاں مرحوم کے لیے. بہت اچھا ہے, بے پناہ اچھی بات ہے. لیکن میں یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ ان 5 قرآنوں میں بیٹے نے کتنے قرآن پڑھے؟ ان اتنے سارے سوروں میں بیٹا نے کتنا سورہ پڑھا؟ اس لیے کہ بقیہ سب پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتا تو بیٹا. آپ خود دیکھ لیجیے مجلس فاتحہ جب ہوتی ہے سب پڑھ رہے ہیں, لیکن بیٹا انتظامات میں, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ بقیہ کے پڑھنے سے ایک ثواب ملتا ہے اور اولاد کے پڑھنے سے ماں باپ کو دوہرا ثواب ملتا ہے. بقیہ کے پڑھنے سے صرف قرآن کا ثواب ملتا ہے, اولاد کے پڑھنے سے قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت کا بھی ثواب ملتا ہے. لہٰذا اپنی والدین کے لیے اولاد بھی قرآن پڑھے. یہ تاکید ہے. والدین کی قبر کے اوپر جب جائے تو انسان قرآن مجید کھول کر خود 2-4 سورے, ایک ہی سورہ, ایک آیت صحیح ضرور پڑھے. دوسری ذمہ داری, جب ماں باپ کے قبرستان میں اپنے ماں باپ کی قبر کے اوپر جائے تو پھر ذمہ داری علماء نے لکھی ہے کہ قبر کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کرے. قبر کی مٹی مناسب کرنے کی کوشش کرے, اس کو پاک و صاف کرے. اور اس کے بعد تیسری ذمہ داری یہ دی ہے کہ جب والدین کی قبر پر جائے تو مستحب ہے کہ انسان وہاں کھڑے ہو کر والدین کے حق میں دعا کرے. اس لیے کہ جس طرح سے زندہ اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے, اسی طرح سے مرحومین اس زندہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. لہٰذا والدین کی قبر پہ جائیے تو اپنے لیے بھی دعا کیجئے, اس مرحوم کے لیے بھی کہ جس کی قبر پہ آپ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. علماء نے ایک جملہ اور لکھا ہے, وہ آخری آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب قبرستان میں والدین کی قبر پر جائے انسان تو ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے, بلکہ والدین کے پڑوس میں موجود قبروں کے لیے بھی ایصال ثواب کرے. اس لیے کہ جس طرح سے دنیا میں انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی چاہتا ہے کہ اچھا سلوک کرے. لیکن یہ اچھا سلوک تب ممکن ہے کہ جب قبر پر آنے والا خود ان لوگوں تک کچھ پہنچانے کے لیے کوشش کرے.
لہٰذا جب قبر پہ جا کر بیٹھیے تو جہاں آپ اپنے والدین کے لیے پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے حق میں بھی ضرور دعا کیجئے، ان لوگوں کے لیے بھی 2-4 آیت، ایک آدھ سورہ کچھ ضرور پڑھیے تاکہ ان کو بھی ایصال ثواب ہوتا رہے۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ یہ پہلا سوال کہ پروردگار عالم نے، ایک دفعہ اور درود بھیج دیں آپ حضرات۔ ایک اعلان کے لیے گزارش کی گئی ہے کہ مجلس عزائے سید الشہداء علیہ السلام بتاریخ 8 محرم 2 بجے دن بمقام فلیٹ نمبر 703 اور اس کے بعد دیپ اپارٹمنٹ بظاہر لکھا ہے، اندرا کراس روڈ، لوکھنڈ والا، روبرو ملت نگر، ممبئی، اس میں مومنین سے شرکت کی گزارش کی گئی۔ ایک دفعہ درود بھیج دیں آپ حضرات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کو 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ پہلا سوال کہ موت پروردگار عالم کی عدالت کے خلاف ہے، اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ دوسرا سوال، پروردگار عالم نے ہم سب کو ہمیشہ ٹینشن میں رکھا ہے، موت کا وقت اگر بتا دیا ہوتا تو نتیجہ یہ ہے کہ بڑی ہی پرسکون زندگی گزرتی، لیکن خدا نے ایسا ہم کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا کہ اب ہمارا نہ صبح چین ہے ہم کو، نہ شام کو چین ہے۔ تو یہ عدالت پروردگار کے خلاف ہے۔ اگر انسانوں کو بتا دیا گیا ہوتا کہ کس موقع کے اوپر تمہاری موت آنے والی ہے تو ذرا بہتر طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے، بہتر طریقے سے ان دنوں کو ہم گزارتے، نہ جانے موت کہاں آ جائے۔ لیکن اگر پتا ہوتا تو پھر ہم بالکل اپنی تیاری کے ساتھ جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے، ان دنوں میں ہم داڑھی بھی نہ مڈاتے، ان دنوں میں ہم کوئی غلط کام بھی نہ کرتے، ان دنوں میں کوئی ایسی چیز بھی ہمارے اندر نہ آتی کہ جس کی بنا پہ ہماری گرفت ہو سکے۔ تو خدارا کیا ہم کو پکڑنا چاہتا تھا کہ تو نے ایسے وقت پہ ہماری موت رکھی کہ ہم کو پتہ ہی نہ چلے؟ نہیں، سنیے، پروردگار عالم کا اپنے بندوں کو نہ بتانا اس کا ایک خاص سبب ہے۔ روایتوں میں آپ سنیے گا، روایتوں میں آیا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو موت کی خبر اس لیے نہیں دی کہ انسان کے بھٹکنے کا خطرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے تھے کہ موت کی اگر خبر مل جاتی تو سدھرنے کا موقع تھا، روایت کہہ رہی ہے اس کے بھٹکنے کا موقع تھا۔ خدا نے جن پر بھروسہ نہیں تھا ان کو موت کی خبر نہیں دی، اور جن پر بھروسہ تھا ان کو موت کی خبر دی ہے۔ پہلے اس کے بارے میں سنیے کہ جس کو نہیں بتایا کہ تمہاری موت کب آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں اس کے بھٹکنے کے خطرے تھے، سنیے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عابد تھا، اس عابد نے پروردگار عالم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور آپ سنیے گا 1-2 سال نہیں، 50-60 سال نہیں، بلکہ 200 سال تک مسلسل عبادت، مسلسل خدا کی اطاعت۔ اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر کسی دن شیطان سے ملاقات ہو گئی تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ میں تمہارے چنگل میں نہیں پھنسا، میں تمہارے جال میں نہیں پھنس پایا، تم نے کتنا چاہا لیکن مجھ کو نہیں تم پھنسا سکے۔ بڑی تمنا تھی، 200 سال تک یہ تمنا رہی کہ اے کاش کسی دن شیطان مل جائے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ایک دن اس نے دیکھا کہ بغل میں ایک آدمی کھڑا ہے، پوچھا آپ کون؟ کہا بھول گئے، ہم ہی سے تو ملنا چاہتے تھے۔ کہا اچھا آپ ہی ہیں جو 200 سال سے مجھ کو بہکانا چاہتے تھے، اور میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا تھا۔ شیطان نے کہا اچھا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا؟ کہا سن لو۔ کہا نہیں ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تم جلدی کیوں کر؟ کہا نہیں جملہ سن لو تبھی جانا۔ کہا نہیں پھر ملیں گے کسی موقع پہ۔ کہا کیوں چلے جا رہے ہو؟ کہا بھائی تمہاری عمر تو ابھی 200 سال ہوئی ہے، ابھی تو 200 سال اور زندہ رہنا ہے، تو جلدی کیا ہے، پھر کسی موقع پہ ملاقات ہوگی تب سن لوں گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ جملہ کہہ کر شیطان چلا گیا۔ یہ انسان عبادت گاہ سے اٹھا، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے جا کر شراب پی، اس کے بعد اس نے جوا کھیلا، اس کے بعد اپنے گھر میں آ کر اپنے گھر کی ناموس کی توہین کر رہا تھا، اسی وقت اس کی موت آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب سوچ کر اٹھا تھا کہ جب 200 سال زندگی اور باقی ہے
تو 100 سال گناہ کر لیے جائیں، 100 سال توبہ کر لوں گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر پروردگار عالم انسانوں کو وقت بتا دیتا کہ تمہاری عمر 60 سال ہے تو 50 سال اتنی سیاہ زندگی گزرتی کہ پھر یہ اپنے خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ سنا آپ نے؟ کبھی بھی انسان کو اپنی عمر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان آخری لمحے میں اس کو گمراہ کر کے گیا۔